صحابہ اور صحابیات کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ان کی سیرت میں رکھوں گا۔ اس سیرت رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں سے کچھ چیزیں سیکھیں، اس لیے کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کے جذبے، ان کی عبادتیں، ان کی قربانیاں، ان کی لگن، ان کے دین کے لیے محنتیں، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر، سیکھ کر ہمیں ترغیب ملتی ہے۔ پھر انسان اس جیسا ہونا چاہتا ہے جن کے واقعات سنتا ہے، جن چیزوں کو دیکھتا ہے، جن چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا جیتا جاگتا نمونہ بہرحال یہ فلم انڈسٹریز ہوتے ہیں، جو وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، لوگ ان جیسا یا اس جیسا بننا چاہتے ہیں، اور انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے، وہ جس کو سنتا ہے، جس کو دیکھتا ہے بار بار، وہ اس جیسا ہونا چاہتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے بھی ہمیں ایسے لوگ، ایسے نمونے دیے ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں، جن کو سمجھے، جن کی زندگیوں کو بار بار مطالعہ کر پڑھے تو ہماری زندگیاں بھی ان جیسی ہو جائیں گی۔ لیکن بہرحال جب ان زندگیوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کے تعلق سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، ان کے کارنامے ہم بھول گئے، تو پھر ہمارے لیے وہ لوگ نمونہ بن گئے جو ریئل لائف جس کو کہتے ہیں، اصل زندگی میں جن کا کوئی کارنامہ نہ تھا، صرف وہ پردے کی زندگی ہے، لوگوں کے سامنے بتاتے تھے کہ وہ ایسے ہیں، تو یہ ریئل لائف ہیروز ہے جس کو کہیں گے۔ یہ اصل زندگی میں انہوں نے کچھ کارنامے انجام دی، نہ کہ یہ کہ 3 گھنٹے ان کو بڑا کارنامہ بتا دیا جس سے لوگ جوش میں اور باقی معاملہ ختم ہو گیا۔ صحابہ اور صحابیات کی زندگی اور سلف صالحین، بہرحال اس امت میں اور بھی کئی ایسی شخصیات گزری ہے، صحابہ کے بعد تابعین، طب تابعین، امام، محدثین، مفسرین، اور کئی لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خوب کوششیں کی، جن کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہیں۔ بہرحال اسی کڑی میں ہم نے طے پایا تھا کہ چند صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں گے، اور پچھلی بار میں نے جو ہے 6 صحابہ کے تعلق سے ہم نے باتیں رکھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بالخصوص ان صحابہ کے تعلق سے میں نے رکھی تھی جنہوں نے بڑی تکلیفیں اور بڑی مشقتیں اٹھائی دین اسلام کی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے خواتین کی زندگیاں لینا شروع کی، عورتوں کس طرح سے صحابیات نے جو ہے قربانیاں دی، اور یہ بات بھی پھر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عورتوں کی جو عظیم قربانی ہے، یاد رکھیں یہ بہت بڑی قربانی، اس لیے کہ امت کا یہ شرف ہے کہ سب سے پہلا انسان جو اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی۔ اس دین اور اسلام کے لیے سب سے پہلی قربانی کسی مرد نے نہیں اپنی جان دی، وہ ایک عورت تھی۔ تو بہرحال عورتوں کے بڑے عظیم کارنامے اس امت کے لیے رہے۔ تو بہرحال ہم نے سوچا تھا صحابیات کی زندگی بھی ہم رکھیں گے تاکہ اس سے مردوں کو بھی ترغیب ملے کہ وہ عورتیں ہو کر کتنی ان میں جانثاری، جانبازی اور عبادت اور عاجزی، انکساری اور قربانی دینے کا جذبت، اور عورتوں کے لیے بھی بہرحال نمونہ ہے کہ کس طرح سے ان سے پہلے کے زمانے کی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جو ہے قربانیاں دی، اور عظیم قربانیاں بہرحال ان کی۔ اسی کڑی اور اسی سلسلے میں آج ایک اور کڑی اور ایک اور چیز ہم جو ہے نشست جو ہے ایک سیریز اور جوڑیں گے اس میں، اور آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، نہ صرف بشارت دی بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی ان کو جو ہے بشارت دی گئی۔ اور بہرحال حسب اور نسب کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں زیادہ بتانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی والدہ جو تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کے تعلق سے ہم دیکھ چکے، یہ بھی خاتون جنت تھے، اور اللہ رب العزت اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تھا، یہ ان کا مقام ہے ان کی والدہ کا۔ جن کی اولاد ہے، جن کی بیٹی ہے، بہرحال ان کے تعلق سے بھی میں سمجھتا ہوں تعارف دینے کی مجھے ضرورت نہیں، اللہ کے رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اسی طرح ان کی شوہر جو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جن کا تعارف بھی میں سمجھتا دینے کی ضرورت نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، اور جو ہے ان کی سیرت بہرحال مشہور اور معروف ہے، اور اسلام کے یہ چوتھے خلیفہ رہے۔ ان کے بیٹوں کے تعلق سے بہرحال وہ بھی تعارف کے محتاج نہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں ان کے جو فرزند تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے۔ تو بہرحال جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی جو ہے بہرحال یہ بھی مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ ان کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ مکمل طور سے کسی کی سیرت رکھنا ایک لیکچر ایک درس میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم سرسری طور سے باتیں رکھ رہے ہیں اور چیدہ مخصوص خاص واقعات لے رہے ہیں تاکہ ان واقعات کو سن کر دیکھ کر ہمیں بھی جو عبرت حاصل ہو، اور ہم بھی ان جیسی زندگیاں گزارنے کی بہرحال ہم کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو جو ہے 4 لڑکیاں تھیں، آپ کو لڑکے ہوئے لیکن بہرحال انتقال کر گئے، اور چاروں بیٹیاں جو ہے آپ کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان سے ہی پیدا ہوئی، اور ان میں جو ہے سب سے چھوٹی جو تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، یہ سب سے چھوٹی تھی عمر کے اعتبار سے۔ آپ کو سب سے پہلی جو بیٹی تھی وہ زینب تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی اولاد ہوئی زینب رضی اللہ عنہا۔ دوسری جو آپ کو جو ہے بیٹی تھی وہ رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور چوتھی تھی فاطمہ الزہرا یا فاطمہ بتول، یا بہرحال بہت سے مختلف جو القاب ان کے نام کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ آپ کی چوتھی بیٹی تھی، اور یہ جو ہے
نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب کم بیش 35 سال رہی ہوئی، آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے، آپ کے مشن سے کم بیش یہ 5 سال پہلے جو ہے پیدا ہوئی۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا، تاریخی بڑا اختلاف ہوتا ہے صحابہ کی پیدائش، ان کی وفات، بہت اس لیے کہ وہ پیدائش کے وقت کسی کو پتا نہ ہوتا کہ اتنی بڑی شخصیات بنیں گے، اور عموماً یہ زمانہ نہ تھا کہ لوگ یہ تمام چیزوں کو یاد رکھتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی مشن، آپ کے نبوت کے مشن سے 5 سال پہلے بہرحال جو ہے پیدا ہوئی۔ اور جس طرح سے اس زمانے کا رواج اور طریقہ تھا کہ عرب جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے دودھ پلانے کے لیے جو ہے آیا یا دائیہ ہوتی تھی جن کے پاس بھیج دیا کرتے تھے اور وہ ان کو دودھ پلاتی، اس کے برعکس خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے یہ طے کیا کہ فاطمہ کو وہ خود دودھ پلائیں گے۔ تو بہرحال یہ بھی ان کا ایک شرط تھا کہ اپنی ماں کا انہوں نے خود دودھ پیا، جبکہ اس زمانے میں عربوں میں طریقہ نہ تھا ان کے پاس اولاد پیدا ہوتی اور اس کو وہ جو ہے فوراً بھیج دیتے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی کو باقی رکھے یا ان کے پاس کچھ اس کے تعلق سے غلط فہمی، مقصد یہ تھا کہ وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ انسانی پرورش پیدائش سے ہوتی ہے، انسان کی پیدائش سے وہ پرورش پاتا ہے، چیزوں کو سیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے نزدیک جو علاقے یا جو لوگ گاؤں ہوتے، دیہاتی ہوتے ہیں، وہ اصل ان کا کسٹم اور ٹریڈیشن، وہ اصل ان کا ادب تھا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس اصل ادب کو جا کر سیکھے جو گاؤں میں ہوتا تھا۔ اس طرح سے آج ہمارے جدید اس دنیا میں ہمارے پاس شہر نمونہ ہوتے ہیں تہذیب اور تمدن کے لیے۔ ہم شہروں کی طرف جاتے اور بولتے ہیں گاؤں والے جو ہے جاہل ہوتے، اجڑ ہوتے، سمجھتا نہیں۔ لیکن عربوں میں اس کا معاملہ برعکس تھا، ان کے پاس گاؤں میں تہذیب و تمدن تھی تو وہ اس کی طرف بھاگتے تھے اور ادھر ان کی رغبت تھی، اور وہ طریقہ اس زمانے سے لے کر آج تک ہے کہ آج بھی شہری عرب جو ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گا وہ عرب سے جو بدو جو گاؤں میں رہتا ہے، کیونکہ تہذیب وہاں ہے، وہ کہتے ہیں ان کی تہذیب وہاں ہے، کلچر وہاں ہے۔ تو ان کا طریقہ تھا کہ اولاد پیدا ہوتے بھیج دو تاکہ وہ بچپن سے تہذیب اور کلچر سیکھے، ادب سیکھے، شاعری سیکھے، زبان سیکھے، جو کہ علامت اور پہچان تھی ایک اچھے انسان کی، شاعری اور ادب۔ تو فوراً اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں جا کر وہ اصل چیز سیکھے۔ بہرحال لیکن یہاں جو ہے ان کی والدہ نے یہ طے کیا کہ اس بچی کو وہ خود دودھ پلائیں، اور یہ پھر جو ہے اپنی والدہ اور والد کی پرورش میں رہی، اور یوں ہی بہرحال ان کا معاملہ چلتا رہا۔ آپ پیدائش کے بعد ہی جو ہے سلیم الفطرت تھی، نیک فطرت کی تھی، اور اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بہت جو ہے خدمت کرتی تھی، اور بڑی آپ کو الفت اور محبت تھی اپنے والد سے، دیگر 3 بیٹیوں کو بھی تھی بہرحال۔ لیکن ایک بات ایک چیز کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ان کا واقعہ لوں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی لوگ ایسا سمجھتے کہ ایک ہی بیٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ۔ آپ کو 4 بیٹی تھی، چاروں میں سے ہی چوتھی تھی، اور چونکہ ان کو جنت کی بشارت ملی اس لیے ان کا واقعہ میں رکھ رہا ہوں۔ دنیا میں ہی جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جنت کی بشارت ملی، میں ان کے واقعات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ باقی 3 بیٹیوں کی اہمیت نہیں تھی، وہ 3 محبت نہیں کرتی تھی، وہ فلاں۔ اگر ایک چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آپ اس کا نتیجہ دوسرے پہ وہ نہ کریں کہ وہاں وہ نہیں ہو رہا تھا یا وہ محبت نہیں، وہ تمام تھا۔ لیکن آج چونکہ ہم انہی کا واقعہ لے رہے ہیں تو انہی کی باتیں، انہی کی تعلق کی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کر رہا ہوں۔ تو جو ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشن میں بھی شامل تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بائیکاٹ کیا گیا، 3 سالہ جو بائیکاٹ تھا، جس کو جو ہے شعب ابی طالب کہتے، شعب ابی طالب، اس میں بھی آپ جو ہے شامل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جبکہ آپ کی عمر بڑی کم تھی، 12-1 سال کی عمر تھی آپ، لیکن اس میں بھی آپ شریک، اور اتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی اس کے اندر کہ وہی تکلیفیں وجہ بنی آپ کے بعد میں انتقال کی، اس لیے کہ آپ کی وفات 29 سال کی عمر میں ہو گئی۔ تو وہی تکلیفیں جو 3 سال برداشت کی تھی، اس سے جسم اتنا ہلکان ہو گیا تھا اور اتنا نقصان برداشت کر چکا تھا کہ آپ اس کے بعد بہت زیادہ عرصہ نہ جی، اور 29 سال کی عمر میں آپ جو وفات پا گئے، انتقال کر گئے۔ تو یہ بہرحال اس تکلیفوں کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے آپ کی موت بھی جو ہے واقع ہوگی، کہ آپ بہت زیادہ دبلی پتلی اور کمزور ہو چکی تھی ان 3 سالوں کی تکلیف میں، جبکہ اچھے لوگ اس کے اندر جو ہے پریشان ہو گئے، لیکن تب بھی آپ صبر کے ساتھ رہی، تب بھی اپنے باپ کے ساتھ آپ نے تمام مشکلوں کو اور تمام چیزوں کو برداشت کیا۔ اس واقعے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی، فاطمہ رضی اللہ عنہا فوراً بہرحال وہاں موجود ہوتی، اور اپنی باپ کو جو ہے، چونکہ آپ کی 2 بیٹیاں جو ہے رسول اللہ کی جو ہے نکاح کر چکی تھی، بہرحال گھر میں 2 ہی ہوتی تھی، اور یہ چھوٹی تھی، گھر کے باہر آتی جاتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی معمول ہوتا، آپ کہیں جاتے تو یہ فوراً پیچھے نکل جاتی۔ آپ چھوٹی تھی عمر میں تو بہرحال کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، آتی اور جاتی، اور بہت خیال رکھتی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ایک بار ہوا کہ ایک مشرک نے، ابو جہل بیٹھا تھا، اور ایک دن ابو جہل نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ کاش اس نے جو ہے ایک اونٹ ذبح کیا تھا جو اپنے بتوں کے لیے کیا تھا،
تو کہا کاش کہ آج کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اونٹ کی جو غلاظت نکلی تھی، اس کے جو جس کو اجڑی بولتے ہیں غلاظت، اور اس کا جو خون تھا، کوئی کاش کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر یہ ڈال دے، کیونکہ وہ خود تو لیڈر تھا، نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنی شخصیت کو بدنام کرے۔ تو ایک شخص اس نے تو اٹھا جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، اس نے کہا میں یہ کارنامہ انجام دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ کارنامہ انجام دو۔ وہ گیا، اور اونٹ کی بجڑی بہت وزنی ہوتی ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ بہت بڑا جانور ہوتا ہے، اور جانور کے جسم کا ایک بہت بڑا حصہ اس کی بجڑی ہوتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ غلاظت اٹھائی اور لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے بہت وزنی تھی وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے سجدے کی حالت سے، اس لیے کہ بہت وزنی تھی وہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جب ملی، آپ 40 سالہ انسان تھے، یاد رکھیں جسمانی اعتبار سے انسان 40 سال بولے تو اب اس کی تقویت، اس کے طاقت سے اب کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی عمر کا مرحلہ 25 سے 35 کا رہتا ہے، جس میں اس کی پوری توانائی، پوری قوت، طاقت، سمجھ کے ساتھ وہ جو ہے کام کر سکتا ہے، اس کے بعد کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب 40 سال کے ہو چکے تھے، 40 سے زیادہ عمر تھی۔ اس نے جب رکھ دی لا کر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہلنے کی کوشش کی، بہرحال ہل نہ پائے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب پتا چلا کہ والد کے ساتھ یہ ہوا، آپ ہم فوراً قریب تھی گھر سے، فوراً دوڑتی ہوئی گئی، اور آپ نے کھینچ کر جو ہے اس اوجڑی کو اور خون کو اور وہ سب نکالا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں تھے۔ پھر آپ نے پانی لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سے وہ دھویا، اور آپ بہت پریشان رہتی، غمگین رہتی کہ مشرکین مکہ میرے والد کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ اور یہ اول ایمان لانے والوں میں سے بھی یہ ہے، مطلب اپنی چاروں بہنوں کے ساتھ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی، یاد رکھیں۔ ان کی والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لائی، اور اس کے بعد فوراً جو ہے یہ چاروں بیٹیاں بھی ایمان لائی، یاد رکھیں۔ اب بہرحال کب یہ اس کے تعلق سے کوئی روایتیں نہیں ملتی، لیکن یہ بات ہے کہ اول اسلام لانے والوں میں سے بھی یہ ہے۔ کیا نمبر تھا بہرحال یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ تو اپنی چاروں بہنوں کے ساتھ، مطلب تینوں بہنوں نے ایمان لایا، یہ بھی ایمان لایا، مطلب یہ چاروں بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے باپ کی ایمان کی دعوت شروع کرنے سے پہلے ہی، بالکل ایمان آتے ہی، ان کی بیوی مطلب ان کی ماں اور یہ بچیوں نے ایمان لا چکے تھے، مطلب یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، شروعاتی مسلمانوں میں سے۔ جب وہ انہوں نے جو ہٹایا اور اپنے والد کا دھویا، اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے بدعا دی اور کہا اللہ جو ابو جہل بن ہشام، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو اپنے شکنجے میں جکڑے۔ اور ہوا یوں کہ یہ جو ہے جنگ بدر کے اندر 3 مارے گئے، اور چوتھا جنگ بدر میں جو ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر وہ اجڑی اٹھا کر رکھی تھی، وہ بہرحال پکڑا گیا اور قتل کیا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے قتل کرو، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں قریش سے ہوں، پھر بھی آپ کیا قتل کریں گے؟ تو کہا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ کہا وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اس لیے وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے بڑی مجھے جو ہے یہ اللہ کا دشمن بڑی تکلیفیں دی، اس نے ایک بار میں سجدے میں تھا تو آ کر اس زور سے گردن پر پیر رکھا اور مسئلہ کہ میری آنکھیں باہر آ گئی، مطلب تکلیف سے آنکھیں باہر نکل گئی۔ دوسری مرتبہ اس نے میرے سر پر لا کے وجڑی جو ہے اوپر رکھی تھی اور کہا اسے جو ہے قتل کرو۔ یہ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ کو ذاتی اس نے تکلیف دی تھی اس لیے آپ نے قتل کرایا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اس نے یہ تکلیف دی تھی، اور ابھی جنگ میں بھی پکڑا گیا تھا، یاد رکھیں۔ نہیں تو آپ سمجھیں گے نفسیات، مطلب اپنی نفس کو تکلیف پہنچی اس لیے رسول اللہ بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نبی اپنی نفس کو تکلیف پہنچنے پر بدلا نہیں لیتا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا دشمن تھا، نبی کو پہلی زندگی میں تکلیف دے چکا تھا، مطلب توبہ کے کوئی راستے نہیں تھے اس کے کھلے، اور یہ کوئی جو ہے نادم میں نہیں تھا۔ دوسرا رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچا، تیسرا جنگ میں بھی لڑنے آیا تھا، اور جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے بہرحال ہم سب جانتے ہیں، جنگ بھی لڑنے آیا تھا بہرحال۔ اسی طرح جو ہے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ابو جہل اور دیگر جو ہے قریش کے سرداران بیٹھے تھے اور پلاننگ کر رہے تھے کہ کیا کریں، اس مشن کو کیسے ہم روکیں۔ تو ابو جہل نے کہا طریقہ ایک ہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتے۔ یہ بہرحال ارادے تو کہیں تھے ان کے پہلے سے، اصل سازش تو انہوں نے جو ہے ہجرت سے پہلے کی تھی، جو رسول اللہ کو بتا دیا کہ آپ نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ بہرحال جب فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں سے گزری، چھوٹی تھی آپ، گزری تو اس نے سن لیا، یہ خبر سن لی کہ یہ مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً گھر دوڑی آئے اور بہت رونے لگی اور اپنے والد سے کہا کہ اس طرح سے جو ہے وہ منصوبہ بناتے ہیں آپ کے خلاف، قتل کرنے کی سازش رچتے ہیں آپ کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بیٹی گھبراؤ مت، اللہ جو ہے میری حفاظت کریں گے، تم کیوں خواہ روتی ہو؟ اپنے باپ کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی بچی پریشان ہو، جبکہ پورا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر ہے، پوری زمین آپ کے خلاف ہے، ہاسٹائل ہے، آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، گھر سے باہر نکلے اور تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور مشرکین کی طرف پھینک دی، اور وہاں جا کر بآرام کھڑے رہے، آپ نے نماز بھی پڑھی، اور مشرکین پہ ایسا رعب طاری ہوا، ارادہ تو تھا کہ میں کچھ قتل کریں گے، یہ کریں گے، سوچ رہے تھے، ایسا رعب طاری ہوا، رسول اللہ کا اتنا ڈر اور خوف طاری ہوا کہ فوراً نکل کر بھاگ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ نے فرمایا دیگر لوگوں کے مقابلے انبیاء کی مجھے جو خصوصیت ملی وہ یہ ہے
کہ میرا روب، میرا ڈر 1 مہینے کی مسافت تک لوگ دشمنوں کے دل میں ڈال دیا گیا. 1 مہینے کی جو مسافت اس زمانے میں ہوتی تھی، اس دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنے دور تک لوگوں کو خوف ہوتا تھا، روب ہوتا تھا آپ کا دل. تو بہرحال اتنا روب جمع کہ سب اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ جو ہے چونکہ ایمان لا چکی تھی، لوگ آپ سے چڑھتے تھے اور اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے ایمان لائی. ابو جہل نے ایک بار دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اکیلی جا رہی ہے اور یہ ایمان لا چکی تھی، اپنے باپ کے مشن میں مدد کرتی ہے اور باپ کو کوئی تکلیف آئے تو بدلہ لیتی ہے. جو ابو جہل نے کیا کیا، ایک بہت زوردار تماچا رسید کر دیا، بہت زوردار کھینچ کے تماچا مار دیا. کہا کہ اس طرح کرتی، ایمان لاتی، اپنے باپ پر فنا کرتی. ان کو بڑا برا لگا. یہ اپنے والد کے پاس نہیں گئی، سیدھا ابو سفیان کے پاس گئی، کیونکہ ابو سفیان ان کا سردار تھا، قریش کا سردار تھا، ہیڈ وہی تھا پورے اس کا. اور ہم جانتے فتح مکہ تک پوری فنڈنگ، پورا تمام چیزیں، اخراجات، لڑنے جھگڑنے سب یہ آگے تھا پورا. اس نے جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف اکسائے، بعد میں بہرحال ایمان لائے. تو یہ فوراً سفیان کے پاس گئے، ابو سفیان کے پاس کہا ابو سفیان یہ میرے کو جو ہے ابو جہل نے اس طرح سے کیا. ابو جہل بھی ایک بڑا سردار تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا جتنا ابو سفیان تھے. تو جب جا کر انہوں نے یہ کمپلین کی تو ابو سفیان کو بڑا برا لگا کہ ٹھیک ہے جو بھی غلطی اس کے باپ کی غلطی، بچی سے کیوں بدلہ تم لے رہے ہو، ظاہر سی بات. اور یہ اخلاق کی بھی خلاف، کسی بھی زمانے ہے، کسی بھی علاقے کے اخلاق کے خلاف ہے کہ آپ بچوں کو کچھ کہیں. وہ کسی کا باپ کتنا ہی برا ہو، بچے کو نہیں بول سکتے اس کے بدلے. ابو سفیان کو غیرت آئی کہ بات تو صحیح ہے اس بچی کی. وہ اٹھا اور کہا چلو میرے ساتھ چلو. گئی آپ کے ساتھ اور ابو سفیان وہاں پہنچا جہاں ابو جہل اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا. ٹھیٹی ٹہاٹا اس کا چالو تھا کہ میں نے آج ایسا کیا، اس کو تماچا رسید کر دیا. تو جب ابو سفیان پہنچا تو ابو جہل کے پاس گیا اور کہا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اب اس کو تماچا دو. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے خوف زدہ نہیں تھی بالکل، گئی اور وہ اتنے زور سے تماچا دیا کہ جتنے زور سے پڑا تھا اتنے زور سے اس کو تماچا دیا. ابو جہل کو بہت عجیب لگا اور بہت ذلیل بھی ہوا، اتنے بڑے سرداروں میں اس کو واپس تھپڑ ملا، اس کا بدلہ اس کو دیا گیا جبکہ اس نے تو اکیلے مارا تھا. بہرحال ابو سفیان نے لیکن بدلہ دیا اور کہا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا بچوں کے ساتھ، اور چلا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر اپنے گھر گئی اور پھر والد سے کہا کہ آج ایسا ہوا، میں نے جو ابو سفیان کو جا کر کمپلین کی. اس کے ابو سفیان نے آ کر جو مجھے یہ کیا، اور میں نے ابو جہل کو خوب رسا زوردار چماتا جو ہے تماچا کا رسید کر کے آئی. اللہ کے رسول خوش ہوئے، کہا ٹھیک ہے اچھا کیا، اور ابو سفیان کے لیے دعا کی اللہ ابو سفیان کو ہدایت دے. اور شاید اسی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ ابو سفیان فتح مکہ کے وقت جو ہے پھر ایمان لایا. بہرحال تو یہ واقعہ بھی مطلب اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں صحیح، اسلام کے لیے آپ نے بچپن سے ہی جو ہے مشرکین کی مار بھی کھائی، اندازہ لگایا. اب ظاہر سی بات ہے اور بھی کئی واقعے ہوئے ہوں گے، یہ چونکہ ایک سردار تھا اس لیے سیرت میں واقعہ آتا ہے، اور بھی کئی لوگوں نے اذیتیں دی ہوں گی. جب مارنے پہ کوئی آدمی اتر جائے تو تانے کتنے دی ہوں گے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا. چھوٹی بچی ہے جس کا باپ ایک مشن پہ ہے، جس کے مشن کے خلاف پوری دنیا ہے، ان بچوں کو کتنے تانے سننا پڑتے ہوں گے معاشرے اور ماحول. یہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے سماج میں اگر کوئی انسان صحیح کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے تو لوگ اس کو تانے تشنی دیتے ہیں. تو یہ تو پورے دنیا کے خلاف ہی بات کر رہے کھڑے ہو کر، ان کی بت پرستی کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے سماج کے پورے رسم و رواج کے خلاف بات کرتے ہیں کھڑے ہو کر. تو ظاہر سی بات ہے کتنے کچھ تانے تشنیات، چبکنے، بری باتیں، گندی باتیں، گالیاں، جسمانی اذیت، ذہنی اذیت، مالی تکلیفیں سب برداشت کرنی پڑی. تو بہرحال یہ بھی انہوں نے جو ہے ایک دم مضبوطی کے ساتھ جو ہے برداشت. اسی طرح جو ہے جب جو حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے تو تب مشرکین بہت گھبرا گئے اور کہا یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہوتا جا رہا ہے. 2 بڑے بڑے لوگ ہم میں سے نکل گئے اور حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب بس یہ 2-4 دن کے فاصلے سے ایمان لائے. ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت مل گئی اور کھل کر ہی نماز پڑھ سکے مسلمان پہلی مرتبہ. تو مشرکین کو بڑا خوف ہوا. ابو جہل نے ایک میٹنگ رکھی اور کہا اب کیا کرا جائے. تو نذر بن حارثہ ایک سردار تھا جو کہ اس سے پہلے بھی ایک چال مسلمانوں کے خلاف چل چکا تھا. نذر بن حارثہ کی سازش کیا تھی؟ نذر بن حارثہ نے کیا کیا تھا، جب اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کر رہے تھے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے قصے سناتے لگا تو میں بھی کیا کرتا ہوں کچھ. اس نے فارس گیا اور فارس سے گانے والیوں کو لے کر آیا اور ناچتی تھی وہ عورتیں اور گاتی تھی اور گا گا کر فارسیوں کے قصے سناتی تھی، ان کے بادشاہوں کے بڑے بڑے قصے. اس کو لگا جس طرح قرآن پچھلے واقعات بیان کرتا ہے اور لوگ اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے سن رہے ہیں، تو میں بھی کیا کرتا ہوں قصے سنانے والیوں کو لاتا ہوں. اور نذر بن حارثہ نے کچھ لوگوں کو لایا تھا جو گاتی تھی، قصے سناتی تھی، مطلب شو کرتے تھے. وہ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے اور گاتے بجاتے قصے سناتے تھے جس کی وجہ سے لوگ رغبت پاتے تھے. تو نذر بن حارثہ نے اس زمانے کا جو میڈیا تھا اس کو استعمال کیا مسلمانوں کو اپنے عقیدے سے، اسلام سے اور لوگوں کو روکنے کے لیے. جس طرح سے آج ہی بہرحال نذر بن حارثہ کے نقش قدم پر لوگ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 نازل کی تھی کہ وہ لوگ جو ایسی باتیں لے کر آتے ہیں جن کی دلیل اللہ نے نہیں دی، جس کا علم ان کو بھی نہیں، وہ ایسی باتیں تھی جس کی کسی کو علم نہیں تھا کیا ہے وہ کیا واقعہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بہرحال تو نذر بن حارثہ موجود تھا، بڑا چالاک.
دنیا کا سفر کرتا تھا، گھومتا تھا، تاجر تھا. اس نے کہا ایک کام کرو، ابھی یہ سننے والے نہیں. سب سے زیادہ طریقہ یہ کہ اب جو ہے بنو ہاشم جو ہے سپورٹ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا ان کا جنرل بائیکاٹ کر دیا جائے. اور طے یہ کیا گیا، اس نے کہا کہ اب ان کیا کریں گے، جو ہے ابو طالب جو ہے ان کے پاس ایک حویلی تھی، کہا اس حویلی میں ان تمام کو قید کر دیں گے. اسی لیے اس 3 سالہ واقعے کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، شعب ابی طالب. تو کہا ان کو ہاں بند کر دیں گے اور جنرل بائیکاٹ، کوئی شادی نہیں کریں گے ان کی بچیوں سے، کوئی ان کو کوئی چیز کھانے پینے نہیں دیں گا، اور بھوک اور پیاس خود ان کو جو ہے مجبور کر دیں گے کہ یہ آ کر پھر ہمارے ساتھ مل جائے. سب کو لگا آئیڈیا بہت اچھا ہے، اس لیے کہ بنو ہاشم سے لڑ تو نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا بڑا مقام ہے دنیا کے اندر، عزت ہے ان کی قریش کے قبیلوں. تو کہا یہ کام تو کر سکتے ہیں، اور سب کو اندر ڈال دیا گیا، بند کر دیا گیا، جس کے اندر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی تھی، آپ کی تینوں بیٹیاں بھی تھی، اور ساتھ میں یہ چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور اس تکلیفوں کو مسلمانوں نے بالکل برداشت کیا. 3 سال تک یہ تکلیفیں چلی، کھانے پینے کی جو بین لگایا ہے، کھانا پینا، نکاح شادی بیاہ کچھ نہیں کیا، کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ کیا. اور 3 سال تک اسی طرح مسلمان اس تکلیف میں برداشت کرتے رہے. اور واقعات آپ نے سنے ہوں گے، پتے کوئی جو ہے چاپ لیتا، پتے کھاتا کھانے کے اندر جھاڑ کے توڑ کر، یا چمڑا ہوتا کہیں پڑا ہوا مل جاتا تو اس کو گرم کیا جاتا، جلایا جاتا، جل کے جو راکھ بنتی اس راکھ کو پانی ملا کر پیا، اس لیے کھانے کچھ نہیں ہوتا. تو اس تکلیف میں بھی تھی، اور 12 سال کی آپ کی عمر تھی، اور وہ 12 سال کی عمر میں جو تکلیف ہے آپ نے سہی، وہی وجہ بنی آپ کی کہ موت تک آپ کی جو ہے صحت پہ سنبھل نہ پائی. اس کے بعد بہرحال اس تکلیف میں بھی آپ ساتھ رہی، اور اس تکلیف کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے کندن بن کر نکلے. سونا جب ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ملاوٹیں ہوتی ہیں، جب ان ملاوٹوں کو سونے گرم کیا جاتا ہے تو ملاوٹیں نکل جاتی ہے اور سونا اصل جو شکل میں آ جاتا ہے، سو کندن بولتے ہیں. تو وہ تکلیفوں نے مسلمانوں کو خراب نہیں کیا جو مشرکین سوچے، بلکہ اس تکلیفوں نے مسلمانوں کو اور اچھا مسلمان بنا دیا، کندن بنا کر بھیج دیا، اچھا انسان بنا دیا. اور بہرحال 3 سال بعد وہ بائیکاٹ بہرحال کسی بھی حال میں ختم ہوا. لیکن تب بھی جو ہے آپ جو ہے فاطمہ جو ہے رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تکلیف میں بھی بہرحال مکمل طور سے موجود تھی. اس کے بعد جو ہے جب یہ معاملہ جو ہے قریش کا ختم ہوا، اور 15 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، مطلب اس 3 سال کے واقعے کے بعد جو ہے جب آپ کی عمر 3 سال بعد یہ ہوا کہ آپ کی والدہ جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو کہ اس واقعے میں شعب ابی طالب کے اندر بیمار ہو چکی تھی، اور پھر مسلسل اس کے بعد بیماری رہی، اور بعد میں اس واقعے کے کچھ سال بعد جو ہے آپ کا انتقال ہوا. جب آپ کا انتقال ہوا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے 15 سال تھی، اور 15 سال کی عمر میں آپ کی ماں کا انتقال جو ہو گیا، جو آپ کے لیے بہت بڑا ایک سہارا تھی، خود ماں کی حیثیت سے ان کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جو ہے سپورٹر، ایک مددگار کی حیثیت سے. بہرحال تو آپ کا انتقال ہوا، تب بھی آپ نے بڑا صبر کیا، اور یہ بہت عظیم صدمہ تھا، یاد رکھیے دونوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بالخصوص، اس لیے کہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی. اور ظاہر سی بات ہے ہر اعتبار سے آپ دیکھیے ہر گھر کے اندر جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی اہمیت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسروں کی، اس لیے کہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی محبت، اس کی الفت، اس کا لاڑ، اس کا پیار وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت انسان کو کسی اور اولاد سے. اور یہی اللہ کے رسول کا معمول بھی تھا، اور یہی ایک عام سسٹم بھی ہے کہ لوگ چونکہ بچہ زیادہ رہتا ہے والدین کے ساتھ، اور ہوتا یوں ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے جو پہلی اولاد ہوتی ہے تو خود انسان بھی اتنا عمر رسیدہ نہیں ہوتا ہے، جو اس کی عمر بھی بڑھتی ہے اس کا جتنا چھوٹی اولاد ہوتی ہے اس کو اتنی محبت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور وہ اولاد چھوٹی رہتی ہے اس سے. یہ بھی ایک وجہ ہے رسول اللہ کی. دوسری وجہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول کو ان سے محبت تھی، وہ یہ تھی کہ ان کا کسی چیز کا شروعات، کسی چیز کا خاتمہ، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا بات کرنا، ان کا جو چہرہ، ان کے ہاؤ بھاؤ، ان کی چال ڈال، سب اللہ کے رسول کی طرح تھی. مطلب یہ 4 بیٹیوں میں سب سے قریب اپنے باپ سے دیکھنے دکھانے میں، چلنے پھرنے میں، شروعات اور خاتمے میں، اٹھنے اور بیٹھنے میں، چلنے اور پھرنے میں یہ زیادہ قریب تھی. تو یہ ایک وجہ تھی کہ یہ بیٹی زیادہ نزدیک تھی، زیادہ جو ہے شکل و صورت میں آپ سے ملتی تھی، شروعات اور خاتمہ چیزوں کا ویسے ہی کرتی جیسا باپ اپنا کرتا تھا. اور ظاہر سی بات ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے جلدی سیکھ لیتے اپنے والدین. بہرحال یہ بھی ایک وجہ تھی. تو آپ تقریباً جب 15 سال کی تھی تو خدیجہ الکبریٰ آپ کی والدہ کا جو ہے سایہ آپ پر سے جو ہٹ گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہرحال یہ چلتی رہی. اس کے بعد یہ 2 بیٹیوں کے اللہ کے رسول کے نکاح ہو چکا تھا، لیکن 2 ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں باقی. آپ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کرتی ہر چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار طائف کا سفر کیا آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ میرے ماں کی طرف سے جدار ہے کچھ مدد کریں گے،
ان طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا حال کیا. آپ جب مکے واپس آئے تو یہ دو بیٹیاں آپ کے گھر پہ تھی. بہت برا لگا کہ والد صاحب یہ سلوک کیا قوم نے, اور دونوں نے مل کر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو پہنچا, صاف کیا, اور اس زمانے میں طریقہ تھا کچھ کپڑا یا کچھ چیزیں جلا کر اس کے راکھ جو زخموں میں بھری اور اس کو پٹی لگائی تاکہ زخم جو ہے جلدی بھر جائے. اور بہرحال یہ دو بیٹیاں ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جب پہلی بیوی کا آپ کے انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے جو ہے نکاح کیا. ان سے نکاح کرنے کے بعد یہ دونوں بچیاں ان کی کفالت میں رہنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تو یہ سودا رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی ان کے ساتھ ہی رہی. مطلب یہ ان کی ماں تھی اور دونوں بیٹیوں کو آپ چھوڑ کر گئے. آپ نے ہجرت کرنے کچھ زمانے بعد پھر خط لکھا اور بلا بھیجا کہ اب آپ تینوں بھی آ جائیں. جب تینوں نے یہ ارادہ کیا کہ سفر کر کے جائے اور کچھ لوگ اور تیار ہوئے ہجرت کے لیے تو مشرکین کو پتا چل گیا. یہ چھپکے حالانکہ نکلے پھر بھی مشرکین کو پتا چل گیا, اور جب ایک مقام پر پہنچے تو کچھ مشرک جو ہے نوجوان وہاں آ گئے اور تکلیف دینا چاہیے. بہرحال انہوں نے قافلہ دوڑایا. پھر بھی اس دوران جو ہے ایک مشرک نے آ کر جو ہے ایک اونٹ کو جو ہے جس پر یہ دونوں سوار تھے حضرت ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا, اس کو جو ایک چبکنی مار دی, ایک نیزہ مار دیا, جس کی وجہ سے اونٹ بدک گیا, ڈر گیا, اچھل گیا, اور یہ دونوں جو اونٹ سے گر پڑی, جس کی وجہ سے کافی آپ کو جو ہے زخم لگے. بہرحال یہ وہاں سے نکلی اور کسی طرح سفر طے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نفس نفیس جو ہے ان کو استقبال کیا, انتظار کیا. اپنی بیٹیاں اور بیوی آ رہی تھی بہرحال, اور جب دیکھا کہ صحیح سلامت زندہ آ چکی تو رسول اللہ نے شکر ادا کیا اللہ کا, اس لیے کہ ہو سکتا مار بھی دیتے, اتنی مشکل ہوئی. بہرحال اللہ نے جان بچائی, کسی طرح سے وہ نکل کر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں ہی بیٹیاں جو ہیں پھر رہنے لگی. اس کے بعد ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 ہجری میں جو جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر میں فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت آگے تھی. آپ جو ہے پیچھے تھی, مطلب قافلے کی چلی, اور اس کے بعد جو عورتوں کا قافلہ ساتھ چلتا تھا جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ پانی پلانا لوگوں کو میدان جنگ میں, کھانا بنانا ان لوگوں کے لیے, اور زخمی ہو جائے تو صحابہ کو اٹھا کر لانا اور ان کی مرہم پٹی کرنا. یاد رکھیے یہ کام مسلمان عورتیں پیچھے رہ کر کرتی تھی اس زمانے میں, اور وقت آئے تو یہ جنگیں بھی لڑتی تھی. یاد رکھیے کیونکہ اگر دشمن گھس جائے پیچھے سے اور دشمن کو معلوم ہوتا عورتیں, یہ جنگ کے ادب اور اخلاق کے خلاف تھا کہ عورتوں پر حملہ کرے کوئی, پھر بھی لیکن اب جب ہارنے پہ آیا معاملہ تو کچھ نہ کچھ تو انسان بدلہ لینے کرتا ہوتا ہے. عموماً دشمن جو جنگوں میں عورتوں میں گھس جاتے, بہرحال یہ اس میں تھی. اور جنگ بدر میں انہوں نے خوب جو ہے مسلمانوں کی خدمت کی. جنگ احد میں بھی یہ آگے تھی اور یہی ان کا کام تھا. اس سے بہرحال ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ عورتیں یہ میدان جنگ میں یہ بھی کام کر سکتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے غیر محرم مرد بھی ہوں گی, ظاہر سی بات ہے میرا محرم ہی تھوڑی گرے گا جنگ کے میدان میں زخمی ہو. تو یہ غیر محرم صحابہ بھی ہوتے تھے, جنگ کے میدان میں عورتوں کا یہ کام تھا, یہ پردے کی حالت میں ہوتی اور ساتھ میں صحابہ کی مدد کرتی, پیچھے سے ہتھیار دینا, چیزیں اٹھا کر دینا, ہتھیار کا تیز کرنا, کھانا بنانا, جانوروں کو سنبھالنا, ان کی صحت کا خیال رکھنا, جنگ کے میدان میں پانی پلانا, جنگ ہونے کے بعد جا کر زخمیوں میں کوئی زندہ تو نہیں اس کو ڈھونڈ کر واپس اٹھا کر لانا, اور زخمیوں کی جو ہے تیمارداری کرنا, زخموں کو بھرنا, جو بہرحال یہ کام میں یہ لوگ بڑی جو ہے ماہر تھے. اور یہ تھا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں تھیں جو بہت اچھی سرجن بھی ہوا کرتی تھی, بہت الگ مختلف قسم کی چیزیں اس زمانے میں ہوتی تھی. یاد رکھیں عرب کو اس معاملے میں پیچھے نہیں تھے, اس لیے کہ جنگیں بہت عام تھی تو زخم لگتے تھے, مار بہت لگتے تھے, اور عموماً مردوں کو وقت نہیں تھا, ان کو تو اپنی روزی روٹی کے لیے بھی کبھی جنگ کرنا پڑتی تھی, اپنے قافلوں کو بچانے کے امن و امان نہیں تھا, کوئی حکومت نہیں تھی, تو عورتیں اس معاملے میں بڑی مہارت رکھتی تھی. یاد رکھیں بڑی مہارت, اور اس حد تک کہ اس زمانے میں عموماً ہوتا تھا جنگوں کے اندر جو اعضاء سب سے آسانی سے ہوتے تھے انسان کے چہرے پہ وار ہوا اس کی ناک کٹ جایا کرتی تھی, ناک نکل جایا کرتی تھی. تو یہ بھی وہ اتنا کرتے تھے کہ ناک کو جو ہے نقلی ناک بٹھایا کرتے تھے. اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا اور کہا کہ اللہ ان کی ناک کٹ گئی تھی, وہ گئے اور ناک نقلی بٹھا کے آئے. اس زمانے میں چاندی کی ناکیں بنا کر لگائی جاتی تھی. انسان کیسا بدصورت لگے بغیر ناک کٹ جاتی, انسان زندہ وہ لگاتے تھے, مطلب اتنا ان کے اندر اتنی چیزیں تھی, اتنے حد تک ہنر تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ناک جو چاندی کی لگائی اس میں بڑی بدبو ہوتی ہے. چاندی چونکہ کیا ہوتی تھی پانی وانی لگتا تھا تو بدبو آتی تھی سانس کے اندر. تو کہا کیا میں سونے کی ناک لگا لوں؟ تو رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ سونے کی لگا لو. تو چاندی کی نکال کر سونے کی اٹیچ کر. بہرحال تو اتنے اس زمانے میں وہ آگے تھی, یہ سب چیزیں ان کا فن تھا, اور عورتیں یہ کام کرتی تھی تو یہ پیچھے رہتی تھی. جنگی بدر جنگی احد دونوں میں تھی. جنگی احد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گرے, آپ کے داغ شہید ہوئے اور آپ کو مار لگا, تو یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھی. اپنے باپ کے بارے میں جب خبر ملی گئی, اللہ کے رسول کے زخم انہوں نے ہی دھوئے اپنے ہاتھ سے, اور ان کی مرہم پٹی آپ نے ہی کی. تو گویا یہ 2 جنگوں میں بھی یہ شامل تھی. مطلب جہاں مکے کے اندر جو ہے فائنینشلی آپ کو جو ہے تکلیف پہنچی, جسمانی آپ کو مارا گیا, وہیں مدینے کے اندر بھی آپ دیکھیے اپنا تعاون دے رہی ہے اپنے باپ کو, مسلمانوں کو, کہ ان کے ساتھ ہے اور ہر قسم سے جو ہے ان کی جو ہے مدد جو ہے کر رہے ہیں.
اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرے. آپ کی عمر ابھی 18 سال ہو چکی تھی. 15 سال کی عمر میں جو ہے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا. 1.5 سال بعد آپ وہاں سے ہجرت کر کے جو ہے مدینہ گئی, اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جنگ احد کے بعد اللہ کے رسول نے ارادہ کیا تو آپ کو 2 رشتے آئے. سب سے پہلا رشتہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آیا اللہ کے رسول کو کہ مجھے یہ بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیجیے. آپ خاموش ہیں. اس کے بعد عمر ابن خطاب نے رشتہ بھیجا کہ اللہ کے رسول مجھے دے دیجیے آپ کی بیٹی نکاح میں. آپ تب بھی خاموش رہے. اس کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور تلاش کر رہے تھے. وہ یہ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ نہ کہا ہے, لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور تلاش کر رہے تھے. آپ کوئی نوجوان صحابی تلاش کیجیے, چونکہ ابھی بوڑھے ہو چکے ہیں, دونوں کے دونوں عمر رسید تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول 2 سال چھوٹے تھے, عمر ابن خطاب صرف 10 سال چھوٹے تھے. آپ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی تھوڑا سا نو عمر ہو, نوخیز انسان ہو, نوجوان, تاکہ جو ہے میری بیٹی بھی اس کے ساتھ خوش رہے. یقیناً یہ خوش نہیں رکھیں گے ایسی بات نہیں تھی, لیکن آپ اور ترجیح آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے. بہرحال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اپنا رشتہ رکھتا ہوں, اس لیے کہ ان کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے. بہرحال ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے اور ان کا کوئی سرپرست وہاں نہیں تھا. تو بہرحال انہوں نے سوچا کہ اب میں ہی جا کر جو ہے بات کر لیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ارادہ کیا, ہمت کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور جا کر بیٹھے. اور اب کچھ کہنے چاہ رہے تھے کچھ, لیکن ہمت نہ کر سکے کہنے, اور بہت شرم بھی آ رہی تھی. کیسے اپنے منہ سے بولے, اب کوئی دوسرا نہیں تھا اس کو بولے کہ تم جاؤ میرا رشتہ لے کر. اب ہمت بھی نہیں ہو رہی, بولنا بھی ہے کچھ چیزیں, کوشش کرنے لگے کہ اب کس طرح سے بولوں. آپ جو ہے شرما رہے تھے اپنے دل میں کہ اب کیسے میں رسول اللہ کیسے بولوں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اور خاموش تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا, کہا میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول میں شرما رہا تھا بولنے کے لیے. کہا اگر ایسا ارادہ رکھتے ہو تو کچھ مہر دینے کے لیے, اور میں اپنی بیٹی سے ایک بار جو ہے مشورہ کر لیتا ہوں اس چیز کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو ایسے ایسے رشتے آئے تھے, 2 تو پہلے آئے تھے میں نے نہ کہی, ایک تیسرا رشتہ آیا بڑا مناسب. تو بتایا کہ علی جو ہے چاہتے ہیں کہ تم سے نکاح کرے, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کچھ جواب نہ دیا, اور ظاہر سی بات ہے ایک اس لڑکی کی خاموشی جس کا بھی نکاح نہ ہوا ہو, یہ پہلا ہی نکاح ہو, جس کو کہیں گے وہ جو ہے دوشیزہ ہو یا جو باقرہ ہو, تو اس کی خاموشی ہاں ہوتی ہے. اور جس کا نکاح ہو چکا ہو یا مطلقہ ہو یا بیوہ ہو چکی ہو, اس کے لیے زبان سے بولنا ضروری ہے کہ مجھے پسند ہے نہیں. لیکن ایک نوجوان لڑکی کی جس کا نکاح پہلا ہوئی, اس سے پہلے نکاح نہ ہوا, اس کی خاموشی یاد رکھیے یہ ہاں ہوتی. تو آپ خاموش رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کا جو ہے ہاں کہنا ہے. ٹھیک ہے, علی کے پاس گئے اور کہا اے علی جو ہے اب مہر کے لیے کوئی انتظام کرو. تو کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ماتحت جیتا ہوں, آپ کو تو میری لیل و نہار زندگی پوری معلوم ہے, کیا تم مہر کے اندر کچھ بھی نہیں. کیا بات تو صحیح ہے, تو آپ بس کچھ نہیں, لیکن ایک ڈھال ہے تمہارے پاس, وہ ڈھال کیوں نہ تم اس کو فروخت کر. کہا ہاں ایک ڈھال تو ہے میرے پاس. کہا فروخت کر, اور اس کے بدلے جو ہے جو پیسہ ہے اس میں مہر دو اور کچھ سامان گھر کا خرید. تو بہرحال اس واقعے کے اندر جو ایک چیز ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے, اوپر کا جو بہرحال حصہ ہے, ایک دائی جو ہوتا ہے, گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے, اس کی کافی نظر ہوتی ہے چیزوں کے اوپر. جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کا آنا اور خاموشی سے صرف بیٹھ جانا اور شرمانا کسی چیز کو کہنے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ علی جو ہے کس لیے آئے ہوئے. بات سمجھ رہے ہیں, یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. یہ میں اس لیے اس واقعے کو آپ کے سامنے خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دور جتنا جدید اور تیز جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرپرست ہمارے گھروں کے وہ اتنے ہی جو پیچھے جاتے جا رہے ہیں. دور جس طرح سے بےحائی, بے شرمی اور برائی کی طرف جا رہا ہے, تو اس برائی سے بچنے کے لیے جتنا زیادہ جلدی کوشش کرے ہمارے جو ہے ذمہ دار, وہ اتنے ہی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں کوشش ہوتی ہے. جبکہ اس واقعے میں دیکھیے کہ نوجوان کا آنا آپ سب کے پاس اور آپ کا بھاپ لینا, اس کی نیت کیا رہی ہوں گی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے دور اندیش شخص تھے. آپ لوگوں کی فطرت اور نفسیات کو کیسے زبردست انداز سے پہچانتے تھے, اور یہ فراست مومن کو ہونا چاہیے. یاد رکھیں, بالخصوص آج کے جدید دور میں جبکہ برائی عام ہو چکی ہے, اس کی اشد ضرورت ہے. یاد رکھیں, اس کی دوسری مثال بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے, بڑی واضح مثال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اپنے علاقے سے بھاگے مصر سے, اور مصر سے بھاگ کر جو مدین کے علاقے میں آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ناانصافی ہو رہی ہے. کچھ عورتیں جو پانی نکالتی اپنی بکریوں بھیڑوں کو پلانے, اور کچھ نوجوان آتے اور وہ اپنی بھیڑوں کو پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہ ہوا. ایک تو آپ ایک شہزادے تھے, دوسرا آپ ایک نبی ہونے والے تھے, تو نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے. ناانصافی برداشت نہ ہوئی, جا کر خوب رسید کر دیا ان کو, سب کو دھو کے نکالا, سب بھاگ گئے نکل. ان عورتوں سے کہا آپ پانی پلاؤ اپنے جانوروں کو. یہ کیسا ناانصاف ہے کہ پانی تم نکالو اور پلائے وہ اپنے جانوروں کو. تو ان لڑکیوں نے کہا کہ اپنے کوئی بھائی نہیں, کوئی سنبھالنے والا نہیں, باپ بوڑھا ہے, چلو ان کو آفر دیتے. کہا آپ ہمارے والد سے چل کے ملیے, ایک جو ہے بزرگوار شخصیت ہے, آپ کو وہ پسند آئیں گے اور آپ بھی ان کو پسند آئیں گے.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک میں آگے چلتا ہوں، تم مجھے پیچھے سے راستہ بتاؤ، یہ اچھی بات نہیں کہ تم آگے چلو اور میں تمہیں پیچھے سے دیکھوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل ہم پیچھے چلتی ہے، تم بتاؤ۔ جب پہنچی تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، جن کے والد کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں شعیب علیہ السلام تھے ان لڑکیوں کے والد، دو میں سے بڑی نے کہا، قرآن نے کہا ان دو میں سے، مطلب دو لڑکیاں تھیں وہاں اگر ہوں گی، دو میں سے بڑی نے کہا اپنے والد سے کہ یہ جو نوجوان بڑا طاقتور اور جو ہے امانت دار ہے، اشارہ کیا اپنے والد کو، کیا کہا کہ یہ نوجوان جو ہے قوی ہے، طاقتور، اس لیے کہ ہم کو جو انسان چاہیے بھیڑے چرانے والا، شیروں اور بھیڑیوں سے اپنے بھیڑوں کو بچانے والا، اس میں وہ طاقت بھی ہے، اس لیے کہ اس نے ابھی لڑا ہمارے لیے، اور امانت دار ہے، یہ ہم کو دغا بازی نہیں کرے گا۔ تو جو ہی والد نے یہ اشارہ سمجھ گئے والد کی طرف تھا، اس لیے کہ لڑکی نوجوان تھی، والد اشارہ سمجھ گئی، اس نے ایک نوجوان کی خصائل اور صفتوں کی طرف اشارہ کیا، فوراً جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو آفر دیا رہنے کا تو کہا دونوں میں سے جس سے نکاح کرنا چاہو کر لو۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، شریعت نے اس چیز کو بہت واضح کیا، ایسے واقعات کئی ملیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے چشم پوشی مکمل طور سے کر لی سمت کے بڑوں، اور بہائی کو، برائی کو اور زنا کو برداشت کر لیں گے، لیکن صحیح راستے سے جا کر کوئی صحیح عمل کرے اس کو برداشت کرنے کی آج سکت اور طاقت ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ اس واقعے پہ اور ایسے واقعے پہ سیرت کے اور قرآن کی غور کرنا چاہیے بڑوں۔ تو یہاں فوراً جیسی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ بھاگ گئے، ایک نوجوان کیا خواہش کر سکتا ہے اس حال میں، اس بدحالی میں، مدینے کی زندگی میں جب جنگ و جدال کا معاملہ ہے، ایک ہی چیز ہے اس کے پاس جو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، اور شرما بھی رہا ہے بولنے کے لیے، سمجھ گئے، کہا نکاح کرنا چاہتے ہیں، کہا ہاں، تو کہا آپ چلو کچھ لاؤ مہر کے لیے، تو کہا کچھ بھی نہیں، تو کہا وہ بختر، کہا ہاں وہ ایک ہے، کہا لاؤ، اس کو جو ہے بیچا گیا جو کہ 400 درہم میں بکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدھا مہر دے دو اس کو، اور اس کے آدھے پیسوں کے اندر جو ہے تم جا کر جو ہے گھر کا سامان لاؤ، بلکہ ایک روایت میں آپ نے خود لا کر دیا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، بھائی جہیز نہیں دیا، ہو داماد کے پیسوں سے ہی لا کر دیا سب، اگر اس کو جہیز بولتے ہو تو بہت اچھا جہیز ہے، یہ سب دو، پھر سب کو دینا چاہیے کہ بھائی جو لڑکا شادی کرنا چاہ رہا اس کو بولے آئیے بھائی، پھر وہ بولے کہ بھائی آپ کی بیٹی کو جو چیزوں کی ضرورت ہے آپ خوشی دیجیے، پھر وہ سدھر کے لائیے 2-4 لاکھ روپے دیجیے، پھر آپ بولے یہ لیجیے 2-4 لاکھ روپے، پھر وہ سدھر جا کے سامان خریدے اور لا کر بولے یہ جہیز ہے، بہت اچھی بات ہے، تو بہت اچھا جہیز ہے، ایسا تو ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا، بلکہ علی سے کہا علی اب جب شادی کر رہے تو کیا ہے تمہارے پاس اخراجات خرچے کو مہر کو، تو کہا کچھ بھی نہیں، تو کہا بیچو 200 اس کو دو، اور 200 میں ایک تکیہ چمڑے کا، ایک چارپائی تھی، ایک برتن تھا جس میں کھانا بنایا تھا، کہ بہت معمولی سی چیز ہے جو علی کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اس لیے کہ گھر بار چھوڑ کے آئے تھے مکہ سے، لا کر آپ نے دیا۔ اور وہیں جب حضرت علی بیچ کے آئے اسی وقت، یہ شاید 1 دن یا 2 دن کا واقعہ، کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا کہ ابھی علی تمہارا رسم ہوگا، رسم کے بعد پھر طے ہوگا تمہاری شادی کب ہوگی، پھر ابھی 2-4 سال رکو، فاطمہ تو 18 سال کی ہے ابھی تو دیکھا جائے گا، نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے فوراً علی جب بیچ کر آئے تو کہا یہ 200 اس کو دے دو فاطمہ، 200 کا سامان میں لا لیتا ہوں، اور کہا جا کر جلدی جو ہے ابوبکر، عمر، عثمان، جو ہے زبیر، طلحہ، جو اعلان کر کے آؤ جلدی سے، عبد الرحمن، وہ فوراً گئے اور سامان بھی لایا، اور سب صحابہ کو بلا اپنے گھر میں بلایا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے اپنی بیٹی کا نکاح میں علی سے کر دوں، تو لہٰذا آپ سب کو اسی کے لیے میں نے بلایا ہوں۔ اور حضرت علی سے کہا تم ہی خطبہ نکاح پڑھو، حضرت علی نے کہا مجھے شرم آ رہی، تو کہا نہیں تم ہی پڑھو تمہارا خطبہ نکاح۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ نکاح پڑھا، جس کے الفاظ بہرحال سیرت میں ان کی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی نعمتوں اور احسانات کا شکر بجا لاتے ہوئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، ایسی گواہی جو اس تک پہنچتی ہے اور اس کی رضا کی باعث بنتی ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میرے ساتھ کی ہے اور مہر 400 درہم مقرر کیا ہے۔ اب حاضرین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے آپ سنیے اور اس پر گواہ رہیے۔ یہ آپ نے خطبہ نکاح دیا، 400 درہم اس لیے کہا کہ وہ 200 بھی مہر کے جو تھے، وہ جو سامان آیا وہ مہر میں سے آیا، انکلوڈیڈ تھا پورا بہرحال، تو 400 درہم ایسے ہوئے مکمل۔ تو آپ نے گواہی دیا، پھر اللہ کے رسول اٹھے اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جو علی سے کرتا ہوں، اور اس پر میں بھی خوش ہوں، اور اللہ کی مرضی بھی بہرحال اسی میں ہے، اور ان کا نکاح ان سے طے پایا، اور اپنی بیٹی کو آپ نے رخصت کر دیا۔ کتنی سادہ نکاح تھا، تو آپ کا نکاح ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ مہر اور اس کا اعلان ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اقارب آئے تھے، ایک پلیٹ بھر کر کسی نے کھجور بھیج دی کہ رسول اللہ گھر میں کسی نے بول دیا بھائی نکاح ہو رہا ان کے گھر میں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ بہت دن ہو رہا تو سب کو پتا چلے، کسی نے بول دیا ارے وہاں نکاح ہو رہا، اچھا ٹھیک ہے نکاح ہو رہا، تو کسی نے کھجور بھیج دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور
جو ہے وہ پلیٹ ایک دوسرے کو دیتے گئے، سب صحابہ نے اس میں سے کھایا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی کی طرف سے جو ہے کسی ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں علی کی طرف سے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھتیجے کا نکاح ہوا ہے، تو لہٰذا انہوں نے ایک جو ہے اونٹ ذبح کیا اور علی رضی اللہ عنہ کا اس میں ولیمہ ہو گیا۔ بس اتنا ہی بولے آپ کی جو ہے شادی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا گھر بسا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھوڑا سا مسجد نبی سے دور تھا، مدینے کے آخر حصے میں تھا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ میں کاش کی مسجد نبوی کے نزدیک رہوں۔ رسول اللہ بھی سوچتے تھے کاش کی ان دونوں کو میں کسی طرح سے مسجد نبوی کے نزدیک لا لوں تاکہ بیٹی میرے نزدیک رہے، علی بھی نزدیک رہے، سہارا رہتا ہے کہ انسان کو۔ بوڑھے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ارادہ تھا بہرحال، لیکن کوئی ایسا وہ نہیں تھا۔ ایک صحابی رسول نے ایک بار کہا اللہ کے رسول میرے مسجد نبوی کے پاس 4-5 گھر ہیں، آپ اگر کوئی چاہے کہ، تو صحابہ سمجھ گئے تھے رسول اللہ کیا ارادہ ہے، تو ایک اس میں سے کوئی گھر اپنی بیٹی کو دے دے، فاطمہ کو یا علی کو، جو آپ چاہے کریں۔ رسول اللہ نے ان کا نذرانہ قبول کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا اب تم لوگ یہاں رہو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ چونکہ گھر کے کام کاج کرتی اور بہت کام کاج کرتی، اس کی وجہ سے ہوا یوں کہ آپ کے جو ہے پانی نکالتی، آپ جو ہے حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہماری ماں کنویں سے پانی نکالتی، چکی پر آٹا جو ہے پیستی، ہمارے کپڑے دھوتی، ہم کو تیار کرتی، ہم کو تیل لگاتی، ہمارے باپ کی خدمت کرتی اور دیگر گھر کے تمام کام جو ہوتے تھے وہ سب کرتی، جس کی وجہ سے آپ کے بغل میں باگرے آ چکے تھے، مطلب گاٹیں آ جاتی تھی پانی کھینچنے سے، اور سینہ سخت ہو چکا تھا، سخت ہو جاتا تھا، پانی نیچے سے کھینچیں گے تو ظاہر سی بات ہے پورا جو ہے ہاتھ اور سینہ جو اس میں وہ ہو جاتا ہے، سخت ہو چکا تھا۔ تو ایک بار علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک کام کرو، اپنے والد کے پاس جاؤ۔ ایک بار بہت سا مال کسی نے لا کے آپ سے دیا جس میں غلام بھی تھے، تو جاؤ اپنے والد سے جا کر، میں سمجھتا ہوں تمہارے لیے بہتر ہوں، اتنا تم کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو، اور یہ سب آپ کی دعوت و تبلیغ اور دیگر کام کے بعد یہ بھی ہوتا تھا گھر کے آدمی، تو جاؤ ایک غلام کا مطالبہ کر دو۔ آپ گئی، وہاں بیٹھی اور آپ نے پوچھا اللہ کے رسول نے کیسی آئی ہے، تو کہا بس خیر، کیسے کیا آنا ہو، تو کہا سوچا سلام کر لو آپ سے، ہمت نہیں ہوئی بولنے کی، واپس چلے گئے۔ حضرت علی نے کہا کیا ہوا، تو کہا میری ہمت نہیں ہوتی اپنے باپ سے مانگنے کی، تو کہا میں چلتا ہوں، چلو دونوں جائیں۔ جب دونوں گئے تو رسول اللہ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے کہا کیا بات ہے، بیٹی داماد دونوں گھر پر آ گئے، کیا بات ہے؟ اب دونوں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے، تم بولو تم بولو، تمہارا آئیڈیا تھا تم، مطلب دونوں وہ کرنے لگے۔ آپ سے فرمایا کیا بات ہے، تو فاطمہ نے کہا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر اب ایک غلام آپ ہم کو دے دیتے، چونکہ آپ بہت سا مال غنیمت آیا ہے یا کسی نے تحفہ دیا بانٹ ہی رہے ہیں، ایک غلام ہم کو دے دے تو کام کاج میں کوئی سہولت ہو جائے، اس لیے کہ حضرت علی نے کہا یہ بہت تھک جاتی ہے دن بھر اور رات میں بہت تھکان کے ساتھ سوتی ہے، پھر دن ہوتا ہے پھر کام کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میرا ارادہ ہے یہ مال جو مجھے ملا ہے میں اصحاب صفہ میں بانٹوں۔ اصحاب صفہ اس زمانے میں بہت غریب غربت کی حالت میں تھے، اتنی غربت کی حالت میں تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے غریب تھے ہم اصحاب صفہ، وہ بھی اس میں تھے کچھ سال شامل، کہ ہمارے پاس پہننے کو کپڑا بھی تھا، ایک کپڑا پہنتے تھے اور وہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا تھا صرف نیچے کے حصے میں کہ اگر جھک جاتے نماز میں تو شرمگاہ کھل جاتی، اتنا چھوٹا رہتا تھا، بہت مشکل، مطلب اس کو عام زبان میں کہیں گے شرمگاہ چھپانے کے لیے ایک انڈرویئر بھی نہیں تھی، مطلب اس میں بھی صرف ٹکڑے تھے جو آگے پیچھے سے لگاتے تھے کہ اگر جھک جائیں گے تو شرمگاہ کھل جائیں گے، تو نماز بھی بہت سمٹ کر جھک کر کوئی بیٹھ کر پڑھنا پڑتا۔ رسول اللہ کا ارادہ ہوا ان کی غربت کو دور کر دے، بہت غریب صحابہ تھے، تو کہا میرا ارادہ ہے یہ سب چیزیں میں اصحاب صفہ میں تقسیم کر دوں، تو تم کو تو نہیں دے سکتے، ہاں تم اپنی تھکان دور کرنا چاہتی ہو تو ایک چیز سن لو مجھ سے کہ ہر رات جب سو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سونا، اللہ تمہاری تھکان کو دور کر دے گا۔ جو تم کو غلام چاہیے وہ غلام کے بدلے میں تمہارے لیے خیر ثابت ہے۔ اس واقعے سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، تو ان کی زندگی کا یہ واقعہ آتا ہے، دیگر صحابیہ کا نہیں آیا، یہ بالکل واضح آیا، آپ گھر کے کام کاج کرتے۔ ایک غلط فہمی جو عموماً ہوتی ہے عورتوں کو وہ یہاں دور ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث میں کہیں بھی عورتوں کو کام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، میں بھی مانتا ہوں نہیں دیا گیا، کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ تم برتن دھوئیں گے، کپڑے دھوئیں گے، فلاں کریں گے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ بات بھی آپ کو ماننا ہوگی کچھ چیزیں فطری رہتی اس کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، کچھ چیزیں فطری رہتی اس کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، تو کچھ چیزوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ ایسی ہے، فطری ہوتی ہے۔ دوسرا، انسانی محبت کا تقاضا کیا ہے مجھے بتائیے، دنیا میں انسانی محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، دنیا میں لوگوں کو لوگ کیوں محبت کرتے ہیں اس کا کوئی اصول بتائیے آپ۔ لوگوں سے لوگوں کی محبت کرنے کا پہلا اصول دنیا میں آپ یاد رکھیے یہ ہے کہ جو جتنی خدمت کرتا ہے دنیا اس سے اتنی محبت کرتا ہے نا، یہ اصول ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ لوگ محبت کرتے، کیوں؟ ان کی خدمت انسانیت کو سب سے عظیم ہوتی، ان کی قربانی انسان سب سے عظیم ہوتی۔ اس کے بعد جو ایجادات انکشافات اور یہ کرتے ہیں، کیوں ان سے محبت کرتی ہے لوگ؟ اس لیے کہ ان کی خدمت دنیا کو اتنی عظیم ہوتی ہے، ان سے فائدے اور نفع دنیا اتنے زیادہ اٹھاتی ہے۔ عام دنیا کے عام معاملات میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اس آدمی جو سب سے زیادہ آپ کا کام کرتا ہے، اس لیے کہ فطری تقاضا ہے کام کرنے والے سے محبت، تو لہٰذا انسان محبت اس سے کرتا ہے جو کام کرتا ہے۔ تو محبت حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ
وہ کام ہے، محنت کیجیے آپ دوسروں کے لیے۔ اسی لیے ایک عرب کی خاتون نے ایک بڑا اچھا قول کہا تھا اپنی بیٹی کو جب اس نے نکاح میں دیا، یہ دور جہالت کی بات ہے، کہ میری بیٹی جب تمہارا نکاح ہوگا تو تم اس گھر جا کر غلام بن جانا، دیکھنا تیرا شوہر تیرا غلام بن جائے گا۔ اصول محبت کا اصول ہے کام۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے خوب کام کاج کرتی تھی، بالکل واقع حضرت حسن کی بھی اس میں روایت ہے، اور اسی طرح خود اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت علی گواہی دیتے کہ میری بیوی اتنے کام کرتی کہ وہ تھک جایا کرتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے غزوہ احد میں بدر کے اندر بھی شامل رہی اور خدمت کی، لوگوں کی تیمارداری کی۔ اسی طرح آپ نکاح کے بعد بھی جو غزوہ خندق میں، غزوہ خیبر میں، فتح مکہ تک آپ کا یہ معاملہ رہا، اس میں بھی آپ شامل تھی اور پیچھے رہتی تھی، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اور تمام چیزیں، بہرحال آپ ساتھ ساتھ رہی تمام جنگوں کے اندر بھی اس کے بعد جو ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے، عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک میں، دیکھنے دکھانے میں، ڈیل ڈول میں، چلنے میں اور شروعات کسی کام کی شروعات اور خاتمے میں فاطمہ آپ سے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ نزدیک تھی، اور اسی لیے وہ آپ کی محبوب تھی۔ اگر وہ غمگین ہوتی تو آپ غمگین ہوتے، اگر وہ خوش ہوتی تو آپ خوش ہوتے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے ان کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے پہلے بیٹے کی ولادت جو 3 ہجری میں آپ کی ہوئی، 3 ہجری جب تھی آپ کی جو ہے پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی، علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور پہلے بیٹے جن کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، حسن آپ نے اس بچے کا نام رکھا، اور یہ پہلے آپ کے نواسے تھے، اور حضرت علی کے پہلے بیٹے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بھی پہلے بیٹے تھے، تو ان سے ان کا جو ہے ان سے پہلی اولاد ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اگلے سال جو 4 جو ہے ہجری کے اندر آپ کو دوسرے لڑکا ہوا، اس کی ولادت ہوئی، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا، اور اس کے بعد تیسرے لڑکے کی ولادت ہوئی جو ہے 5 ہجری کے اندر، جس کا نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن رکھا۔ تو ان کو 3 لڑکے ہوئے، ایک پے در پے، پہلا حسن، دوسرا حسین اور تیسرا محسن۔ بہرحال حسن اور حسین زندگی پائے، محسن جو ہے بہت کم عمری میں جو ہے انتقال کر گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو چوتھی لڑکی ہوئی، جس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ کے نام پر، فاطمہ کی بہن کے نام پر، اپنی بڑی بیٹی کے نام پر زینب رکھا، جو جب تک انتقال کر چکی تھی۔ اس کے بعد ان کو جو ہے 5ویں اولاد جو کہ دوسری بیٹی تھی، اس کا نام آپ نے اپنی دوسری بیٹی کے نام پر جو ہے رقیہ رکھا۔ تو ان کو 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے پیدا ہوئے ان کے پیٹ سے، جس میں سے 2 لڑکے بہرحال مشہور اور معروف ہیں، تیسروں کا انتقال بچپن میں ہوا، اور ان کو 2 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ تھا، بہرحال اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے۔ آپ دونوں کی عقیقت اللہ کے رسول نے کی 7ویں دن، آپ کے بال آپ نے ترشوائے، اس کے بالوں کے وزن کے بعد پیسہ تقسیم کیا، اور آپ بڑے خوش ہوئے کہ اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کسی کچھ چادر میں کچھ لا رہے ہیں چھپا کے، میں نے کہا اللہ کے رسول چادر میں کیا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہو کیا ہے؟ جب چادر کھولی تو ایک طرف حسن گود میں تھے، ایک طرف حسین، وہ اندر چادر پکڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، جو ان سے نفرت کرتا ہے اس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ان سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ تو گویا رسول اللہ بہت ان سے محبت کرتے، اس حد تک محبت کرتے کہ نماز کی حالت میں رسول اللہ ہوتے، یہ کبھی سر پر چڑھ جاتے، کبھی کاندھوں بیٹھ جاتے، کبھی ایک بار فرض نماز میں رسول اللہ ہوتے، اور چونکہ گھر نزدیک تھا مسجد نبی کے، دونوں بچے مسجد میں آ جاتے، رسول اللہ کو سجدے میں سے اٹھنے ہی نہ، اتنی دیر تک کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہم کو لگا رسول اللہ کا انتقال تو نہیں کر سجدے کی حالت میں، اور میں نے اٹھا کر سر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور یہ دونوں سب بیٹھے ہوئے کاندھے پر اٹھنے دے رہے اللہ کے رسول، اور ایک چڑھ کر بیٹھتا پھر دوسرا اترتا، اور دوسرا چڑھ کر بیٹھتا اور پہلا اترتا۔ پھر اللہ کے رسول کو بعد میں آیا نماز کے بعد اس صحابی نے اور دونوں کو تھوڑا سا وہ کیا اور کہا ایسا کرتے نانا کے ساتھ نماز میں آ کر اس طرح کرتے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو ایسا مت کہو، ان کو برا بلا مت کہو، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو صحابی رسول بہرحال پھر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ میں سجدے سے اٹھنا چاہ رہا تھا، اٹھنا ہی چاہ رہا تھا میں تو بہرحال، لیکن میں نے سوچا جو ہے میرا بچہ بھی تھوڑا سواری کر لے اپنے، اس لیے میں تھوڑی دیر رکا رہا۔ مطلب سواری مطلب جیسا بچے ہوتے چھوٹے بھائی، اونٹ ہے گھوڑا ہے کچھ بھی بول کے بڑے آتے کسی کے پیٹ پر، رسول نے کہا میرا بھی دل چاہا کہ تھوڑی سواری کر لے نانا کی پیٹ کی، پھر میں اٹھ جاؤں گا۔ اور بہرحال وہ ایک اترتا اور دوسرا بڑھ جاتا، دوسرا اترتا اور پہلا بڑھ جاتا، بہرحال اس سے تاخیر ہوگی سجدے میں، اتنی تاخیر کی لگا کہ رسول اللہ کا انتقال ہوگا، صحابہ سمجھے کہ موت ہوگی، حتیٰ کہ کچھ صحابہ نے اٹھ کر دیکھ بھی لیا سجدے میں سے کیا معاملہ ہے کیا ماجرا ہے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بڑی محبت کرتے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ان کے جو 2 بیٹیاں تھیں، بیٹے تو بہرحال یہ 2 تھے،
اور اس کے بعد جو 2 بیٹیاں تھیں جس میں سے ایک بیٹی جو تھی جو پہلی والی بیٹی تھی جو زینب تھی، زینب بنت علی، ان کا نکاح جو ہے انہوں نے جو ہے عبداللہ بن جعفر سے کیا جو کہ ان کے چچے جو ہے سگے بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بڑے بھائی جو جعفر تھے ان کے بیٹے عبداللہ تھے، ان سے انہوں نے اس کا نکاح کیا۔ اور دوسرے جو بیٹی تھی ان کی جس کا نام ام جو ہے کلثوم تھا، اس کا جو ہے شادی انہوں نے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کی تھی۔ عمر ابن خطاب جب خلیفہ تھے اس وقت آپ نے پیغام بھیجا تھا علی کی بیٹی کو اور انہوں نے نکاح میں دے دیا۔ اس واقعے سے بہرحال ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے نکاح کرنے کا معاملہ اور ان کی اولادوں کی پیدائش کا معاملہ یاد رکھیے پوری تمام زندگی چلتا رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی عمر کیا رہی ہوں گی جب یہ خلیفہ تھے؟ کم بیش یہ 53 سال کی یا 54 سال کی عمر میں خلیفہ بنے، 63 سال کی عمر میں انتقال کر کے 10 سال ان کی خلافت چلی۔ اس میں انہوں نے نکاح کیا کس کی بیٹی سے؟ علی کی۔ یہ عمر میں کتنی چھوٹی رہی ہوئی ان سے، اندازہ لگا۔ تو یہاں یہ معاملہ اصل دینداری تقوی یہ بنیاد تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی خوشی جب عمر ابن خطاب نے رشتہ بھیجا اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے ان سے کر دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب نے جب نکاح کیا آئے اور کہا مہاجر اور انصار کو بلایا جائے۔ مہاجر انصار لوگ جمع ہوئے، کہا آج مجھے مبارکباد دو تم لوگ۔ تو کہا کس چیز کی مبارکباد میرے لوگ؟ کہا آج میرا بھی رشتہ اور ناتا جو آل محمد سے سیدھا جوڑ گیا جائے، اس لیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رشتے میں رسول اللہ کے رشتے میں تھے لیکن اوپری نسل سے تھے، 5ویں 6ٹھی نسل میں آپ کا خاندان ملتا تھا۔ ان کا آج میں سیدھے کنیکٹ ہو گیا اللہ کے رسول کی نسبت سے جا کر، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی نواسی میرے نکاح میں آ گئی، تو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے اللہ کے رسول کے سسر بھی رہے آپ کی حیات میں، اور رسول اللہ کے انتقال کے بعد جو آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سے نکاح کر لیا۔ اندازہ تو کہا آج میں سیدھے آل محمد سے جا کر جڑ گیا، تو صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی اور مہاجر انصار دونوں نے مبارکباد دی کہ بھائی یہ تو شرف کی بات ہے کسی کا رشتہ جو ہے آل محمد سے سیدھا جا کر جڑ گیا۔ تو کہا اسی طرح جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے بڑے فضائل اور ان کی خصائلات ہیں، ان کی فضیلت میں سے فضائل میں سے ایک آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بشارت دی جنتی ہونے کی اور جنتی عورتوں کی جو ہے سردار ہوں گی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق جنتی مردوں کے اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے۔ اب حسن بولتے ہیں یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ابوبکر صدیق تو خود مردوں کے سردار ہو گئے تو حسن اور حسین کیسے ہوں گے پھر، ہے نا؟ یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہیں ابوبکر صدیق جنتی مردوں کے اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے۔ اس کا مطلب یہ جو بوڑھا ہو کر مریں گا ان کا سردار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور جو جوانی میں نوجوان مر جائیں گے مسلمان ان کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ اور اسٹوڈنٹ ونگ یا جس کو بولیں یوتھ ونگ کے لیڈر وہ ہوں گے، اور یہ جو رہیں گے وہ سمجھ رہے آپ جو کہا نوجوانوں کے اور آدمیوں کے، تو جو بوڑھا ہو کر انتقال کریں گا تو ابوبکر صدیق اس کے لیڈر ہوں گے، اور جو جوانی میں نوجوان مر جائیں گے مسلمان ان کے لیڈر حسن اور حسین ہوں گے۔ یہ معنی میں تو اسی طرح ان کے تعلق سے بھی کہا کہ تم عورتوں کی نوجوان جو ہے فاطمہ الزہرا یہ جو ہے عورتوں کی جو ہے لیڈر ہیں، اس لیے کہ دوسروں کے تعلق سے بھی ایسی خوشخبری آتی ہے۔ تو یہ وہ عورتیں جو جوانی میں انتقال کر جائیں گی ان عورتوں کی سردار فاطمہ جو ہے رضی اللہ عنہا جو ہے جنت کے اندر ہوں گی۔ تو یہ ان کے بہرحال فضائل ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سورہ نصر نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ کو اعلان بتا دیا گیا کہ آپ کے انتقال کے وقت قریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی میرے انتقال کا وقت جو ہے بہت قریب ہے۔ وہ بہت رونے لگی، بہت محبت کرتی اپنے والد سے، بہت رونے لگی۔ اس کے بعد فوراً بلایا، کان میں کچھ کہا تو بہت ہنسنے لگی۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ جب اللہ کے رسول نے آپ سے کچھ کہا پہلے کان میں تو آپ رونے لگی، پھر آپ سے کچھ کان میں کہا ہنسنے لگی۔ تو کہا پہلے جب میں نے اللہ کے رسول کو اپنا کان دیا تو آپ نے کہا کہ میں بہت جلدی انتقال کرنے والا ہوں، اس لیے کہ سورہ نصر نازل ہوگی تو مجھے بڑا غم ہوا اپنے باپ کے مرنے کا۔ لیکن پھر رسول اللہ نے دوسری بار مجھ سے کہا سب سے پہلے مجھ سے تم ملو گی، مطلب میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے خاندان سے تم مرو گی اور مجھ سے ملو گی تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ تو پھر میں ہنسنے لگی، اور بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ربیع الاول، اور اس کے 6 ماہ بعد ہی جو ہے حضرت فاطمہ جو ہے رضی اللہ عنہا کا بھی جو ہے انتقال ہوا، اور آپ جو اللہ کے رسول کی وفات کے 6 مہینے بعد جو ہے انتقال کر گئی۔ انتقال جب آپ کا ہوا تو آپ کی عمر 29 سال تھی، 29 سال تھی۔ آپ کو 5 اولادیں ہوئی، 3 لڑکے 2 لڑکیاں، ایک اولاد بچپن میں انتقال کر گئی، 2 لڑکے بڑے ہوئے۔ بہرحال کیا حالات ہے، بہرحال واقعات حالات آپ جانتے ہیں، 2 بچیاں آپ کو تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کئی بیویاں بھی تھی، یاد رکھیے اکیلی بیوی نہیں تھی، اور وہ سب بھی جو ہے اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں، اس لیے کہ حضرت علی اہل بیت میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تمام بیویاں بھی اہل بیت میں، اور تمام بچے جو ان سے ہوئے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو آپ 29 سال کی عمر میں جو ہے
انتقال کر گئے. انتقال کے بعد آپ کو جو غسل حضرت علی نے دیا، آپ کی جو ہے کفنایا بھی آپ ہی نے، آپ کو خبر میں اتارا اور آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی. تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد شوہر جو ہے اپنی بیوی کو انتقال کے بعد دیکھ بھی سکتا ہے، دیکھ ہی نہیں بلکہ نہلا بھی سکتا ہے. ٹھیک، بہت سے لوگ بولتے ہیں مرنے کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھ نہیں سکتے ہیں. اور اگر دیکھنا بھی ہے تو بڑے عجیب عجیب خیاس آرائیاں ہوتی. بہرحال اللہ حفاظت کرے تھے خیاسوں سے. ایک صاحب بولنے لگے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. میں نے دیکھا ایک بڑے مشہور و معروف شخصیت، انہوں نے جو اپنی بیوی کو دیکھا انتقال کیا، تو میں نے ایک دن پوچھا یہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ تو دیکھ رہے ہیں. تو کہا انہوں نے اس عورت کو اپنی بہن بنا لیا، اس لیے اب دیکھ سک رہے ہیں. میں نے کہا بڑا اچھا تم نے رشتہ لگایا بھی. اب کیا یہ بہن بول کے اٹھیں گی قیامت کے دن اس کی؟ تو نہیں قیامت دن کیسا؟ تو پھر اب بہن بنا لیا نا اس نے. تو خاموخواہ شریعت کو اب کیسا بولنا کہ وہ جائز ہے؟ اب نہیں بولنا تو نہیں، بولے بہن بنا لیا اس لیے دیکھ رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں، دیکھ نہیں نہلا، آپ نے نہلایا اور اس کے بعد جو ہے کفنایا، جنازے کی نماز پڑھی اور آپ کو جو ہے جنت البقیع میں جو ہے دفنا دیا. تو بہرحال یہ آپ کی سیرت تھی. اس سیرت سے مسلمان خواتین کو اور مردوں کو بہرحال سب کو پیغام ملتا ہے کہ عورت ہونے کے ناطے اس خاتون کی خدمت دیکھی دین کے لیے. بچپن سے اس کا شغف، شعور اور دین کے لیے رغبت، محبت، اپنے نبی اور باپ سے محبت اور الفت، دین کے راہ میں جو بھی تکلیف رسول اللہ کا ہے اس کو ہٹانے کی جو ہے جو کوششیں کی، دین کے لیے آپ نے تکلیفیں برداشت کی، دین کے لیے آپ بھوکی اور پیاسی رہی جس کی وجہ آپ کی موت کا سبب بھی بنی، دین کے لیے آپ نے ہجرت کی اللہ کے راہ میں، دین کے لیے آپ نے جو ہے تمام تکلیفیں جو جہاد کے میدان میں آتی ہے اور پانی اور خدمت اور جو زخموں کو دھونا، یہ تمام کام کیے. آپ نہ صرف یہ کام کرتی اور کبھی آپ کا یہ نعرہ نہیں تھا کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں. ہوتا ہے نا کبھی کوئی بڑے باپ کی بیٹی ہو تو اگر کوئی اس کو شوہر کام بولے تو میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں. اس سے بڑا باپ کس کا ہو سکتا ہے اور اس سے زبردست بیٹی کس کی ہو سکتی ہے؟ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑے باپ کی بیٹی چکی کیوں چلاؤں گی، یہ کیوں کروں گی، کام کیوں کروں گی، بچوں کیوں نہلاؤں گی، سب تم کرو. یہ خدمت بھی، دعوت، تبلیغ، جہاد کے میدان میں کام، ہجرت کے بعد تمام تکلیفوں کے بعد یہ بھی ہے کہ گھر کے کام کاج، سودا سلوک سب وہ کرتی، پانی بھرتی، یہ کرتی، تمام چیزیں. اور اس کے بعد جو ایک زبردست بہترین زندگی، حیا اور عبادت اور قربانی اور تمام چیزیں بھران کی زندگی ملتی ہے. ہر صحابیہ کی زندگی کا ایک پہلو بہت آیا اور واضح ہوتا ہے. ان کی زندگی میں ان کی عبادتیں، ان کی قربانیاں، ان کا دین کے لیے جذبہ، ان کی دین کے لیے کوششیں، شوہر کی اطاعت، والد کی فرمانبرداری، والدہ سے حسن سلوک، لوگوں سے ان کا معاملہ، ان کی سخاوت، ان کا خرچ کرنا، ان کی دیانتداری، یہ سب مسلمانوں کے لیے بہرحال ایک نمونہ ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو ایسے ہی ڈھالیں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کے لیے یہ صحابیات نمونہ ہو، اور کوشش کریں ہمارے بچوں کے لیے صحابہ جو ہے ایک نمونہ ہو، اور اس کے لیے بہت ہم کو محنت کرنا ہوگی. یہ نمونے ایسے ہی سامنے نہیں آتے، اس کے پیچھے عظیم قربانیاں ہوتی ہیں. اگر ایک بہت اچھی عمارت آپ دیکھتے ہیں کہیں تو آپ کو یقین ہے اس عمارت کے پیچھے بہت کوششیں، بہت محنتیں، بہت ڈیزائننگ، بہت مال خرچ ہوا تب جا کر یہ اچھی بنی ہے. تو اسی طرح ایک اچھی شخصیت جب آپ دیکھیں گے تو سمجھ جائیے اس کے پیچھے بہت کوششیں ہوئی تب جا کر وہ چیز سامنے آتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم فاطمہ اور خدیجہ اور عائشہ جیسے لوگ چاہتے ہیں، ایسی عورتیں چاہتے ہیں تو والدین کو ویسی محنت کرنا ہوگی. اس کا نمونہ یہ ماڈل سر یہ دیکھیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ عمر، ابوبکر، علی اور عثمان جیسے اگر بچے ہوں تو ظاہر سے اس کے لیے ویسی محنت ہوں گی، تو ویسے رول ماڈل، ویسے بچے ہمیں نظر آئیں گے. تو یہ کوشش ان کی زندگیوں کو لے کر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں. ہم تمام کے لیے ان صحابہ کو نمونہ بنا اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہمارے لیے آسان کریں. تب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کو زندہ رکھیں. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ایک انسان اگر دنیا میں بد ہو، برا ہو، تو ان کو قیامت کے بعد بھی جہنم ہی ہے کیا؟ کسی نے سوال کیا کہ انسان اگر دنیا میں برا ہو تو کیا آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک انسان دنیا میں بد ہو اور اسی برائی میں اس کا انتقال ہو چکا ہو، اور اگر برائی شرک اور کفر نہ ہو، وہ برائی شرک اور کفر نہ ہو تو جہنم میں رہیں گا اور سزا بھگت کے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جنت میں. شرک اور کفر کرنے والوں کو اللہ جنت کبھی نہیں دینے والا، ٹھیک، لیکن جہنم بھگتیں گا جتنی بھی سزا ہو اور پھر انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. لیکن اگر شرک اور کفر رہا، اس کی وہ بدی شرک اور کفر کی تھی، تو پھر کبھی وہ جو جنت میں نہیں جائیں گا. انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا، روزے دار انسان کے سامنے کچھ کھا سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں کھانا چاہیے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ کہ روزدار انسان جو ہے چونکہ وہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، کوشش تو یہ کرے کہ اس کے سامنے آپ کچھ کھائے پیے نا. وہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ کیسا لگے گا کہ وہ بھوکا ہے اور آپ سامنے کھا رہے، اور پھر ہو سکتا ہے اس کا دل للچا جائے. اور ظاہر سی بات ہے میں سمجھ رہا ہوں یہ نفل روزے کی بات آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے اگر روزے ہیں تو تب تو آپ سامنے نہیں کھا سکتے، وہ فرض ہے.
تو آپ کو بھی رکھنا فرض ہے. اور کچھ وجوہات سے اگر آپ روزے نہ رکھ پائے تب بھی آپ کھانا چھپ کر کھائیں گے. کیوں؟ ورنہ آپ کے اس کھانا کھانے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے لوگ روزہ رکھنا چھوڑے اور کہے وہ تو خود کھاتے ہیں. اب کسی کو بتائیں گے کیا وجہ ہے آپ کے کھانے کی, ہے نا؟ چھپ کر کھانا پڑے گا آپ کو, کھل کر نہیں. اور فرض روزوں میں تو آپ بالکل نہیں کھا سکتے. اب رہا معاملہ نفل روزوں کا, اس میں بھی احتیاط کیجیے, ورنہ کسی کا دل للچا جائے اور روزہ توڑ دے تو, اس لیے کہ نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے. بہرحال احتیاط ضروری اچھا ہے, لیکن بہرحال کوئی حرام نہیں. بچوں کو کھلا سکتے ہیں یا کوئی چیز. اب ظاہر سے نفل روزے کے اندر تو کوئی چیز نہ دکان بند ہو سکتی ہے, نہ گھر میں کھانا پکنا بند ہو سکتا ہے, نہ سامنے کھانا. تو وہ کام ہے کہ نفل روزدار کا ہٹ جائے. لیکن جہاں رمضان کے روزوں کا معاملہ ہے تو تب انسان اگر روزہ نہ بھی رکھے کسی شرعی عذر کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, یا عورتیں ہوں کچھ وجوہات سے, تو کسی کے سامنے کھانا نہیں کھائیں گے. اس لیے کہ اس سے ہو سکتا ہے سامنے والی کو ترغیب ملے, یار میں بھی روزے چھوڑوں گا, وہ روزے چھوڑتی ہے, وہ روزہ چھوڑتا ہے. اس لیے احتیاط کریں. اس نے ایک سوال کیا تھا کہ گود لی ہوئی اولاد کی وراثت میں حصہ ملے گا. کسی نے کہا گود لی ہوئی اگر کسی کی اولاد ہے تو کیا وراثت میں حصہ ملے گا؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, شریعت میں گود لینا حرام ہے. شریعت میں آپ کسی کو گود نہیں لے سکتے. یہ ایک سسٹم ہے ہمارے پاس, لوگ بہت آسانی سے گود لے لیتے ہیں. یہ طریقہ اسلام میں اور شریعت میں نہیں ہے, لیکن اسلام میں گود لینے کا کوئی طریقہ شریعتاً جائز نہیں ہے. تو لہٰذا جو اولاد کو آپ نے گود لیا تو ایک تو غلط کام ہے. اگر صرف پالا اس کو, کفالت کی تو ٹھیک, کفالت تو جائے, جیسا اللہ کے رسول نے حضرت حارث زید کی, اللہ کے رسول نے اسامہ کی, اللہ کے رسول نے جو ہے اسی طرح بن مالک کی. کفالت تو کئی لوگوں کی کیجیے آپ, اللہ کے رسول نے نعمان بن بشیر کی, سب کی, لیکن بیٹا نہیں ہے. آپ اس کو جو ہے وارث نہیں, اس کو اپنا جو ہے گود لی اولاد نہیں بولیں گے کبھی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے فنا کا بچہ ہے, ہم اس کی کفالت کرتے اپنے پاس رکھتے ہیں. اگر ایسا رکھا ہے تو ظاہر سے کوئی حصہ نہیں. اگر یہ بول کے بھی رکھا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے تب بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, اس لیے کہ اصل وارث تو وہی ہوں گے جن کا خون سے رشتہ ہے. اور اگر آپ بولیں گے ہم کو کوئی وارث نہیں اس لیے تو بچہ ہم نے گود لیا تھا, تو یہ وراثت تقسیم آپ کی بھائی بہنوں میں ہوگی, اور آپ کے والد حضرات تو ان میں ہوں گی, یاد رکھیں اس میں نہیں ہوگی. اور وہ نہ ہو تو پھر شریعت اس کے بہت سے طریقے بتاتی ہے, لیکن یہ وراثت جو ہے اس کو نہیں مل سکتی. کچھ حصہ مل سکتا ہے جو بچ جائے آخر میں, لیکن یہ ہو سکتا ہے خدمت کرے تو اس کے بدلے میں اس کو اس کا اجرت ملے, لیکن وارث نہیں بن سکتا. یاد رکھیے. کسی نے ایک سوال کیا تھا, اگر ماں باپ دونوں الگ رہتے ہیں اور ان کی بیٹی دادا کے پاس رہتی ہے لیکن اب ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے لڑکی, تو وہ کیا کرے؟ اور لڑکی اب دادا کے پاس پڑھائی کرے اور لڑکی کے والد بھی ان کے والد سے الگ ہیں. اچھا, کسی نے ایک سوال کیا کہ ماں باپ ہے لیکن وہ الگ رہتے ہیں, ایک ساتھ نہیں رہتے ہیں, جو بھی وجوہات بہرحال رہی ہوں گی. اب بیٹی جو ہے دادا کے پاس رہتی ہے, مطلب باپ بھی الگ رہتا ہے, مطلب باپ اپنے باپ کے پاس نہیں رہتا, اپنی بیٹی مطلب اس کی پوتی جو ہے اس باپ کے پاس رہ رہی ہے, ٹھیک, اور ماں اس کے ساتھ نہیں رہتی. تو ان کا سوال یہ کہ میں کیسی خدمت کروں, ٹھیک. تو بہرحال یاد رکھیے, اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے وہ دونوں آپ کے والد کے والد اور والدہ ساتھ نہیں رہتے ہیں اور آپ دادا کے پاس رہتی تو آپ پہ خدمت واجب نہیں ہوئی. وہ آپ جتنی کر سکیں خیر خواہی دعائیں اس شکل میں کیجیے, لیکن اب چونکہ پاس نہیں رہتے تو فزیکل خدمت تو نہیں ہو سکتی. کوشش کرے کہ والد کے پاس جا کے رہے یا والدہ کے پاس, لیکن اگر یہ بھی ممکن کبھی نہیں ہوتا ہے کہ والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا, اگر الگ ہو گئی یا والد نہیں, ایسا بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. بہرحال اگر ایسی کوئی وجوہات ہے تو آپ نیت رکھیں اس کی کہ میں ان کی اگر ساتھ ہوتی تو خدمت کرتی, اللہ ضرور بضرور اس کا جو ہے آپ کو اجر دے گا. کسی نے ایک سوال کیا, جس طرح صحابیہ جنگ کے میدان میں مردوں کو مدد کرتی تھی اور ان کے زخموں وغیرہ کو صاف کرتی تھی, تو کیا ایک ڈاکٹر عورت مردوں کو ٹریٹ کر سکتی ہے یا پھر صرف عورتوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی چیز, جنگ کے میدان کے اندر مردوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے, تو لہٰذا مردوں کا ایک گروپ نہیں بنایا جاتا وہ دیکھ بھال خدمت اور کھانا بنانے کے لیے رہے. آج کل ہوتا ہے ایسا, آج کل ملٹری کے اندر تمام چیزیں مردی کرتے, کھانا بنانا یہ سب, لیکن اس زمانے میں خلت تھی اور یہ والنٹریلی لڑنے لوگ آ رہے تھے دین کے لیے. یہ کوئی ایسا نہیں تھا بہت بڑا کوئی سلطنت تھی اس میں لوگ ہو, لیکن بات کے ادوار میں یہ کم ہوتا گیا. لیکن اگر آج بھی ضرورت پڑتی ہے ایسی, آج بھی ضرورت پڑتی ہے ایسی, تو یہ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح میں کہوں گا کہ مرد ڈاکٹر ماشاءاللہ بہت ہیں, تو ضرورت نہیں عورتوں کو مردوں کو دیکھنے کی, ٹریٹ کرنے کی, لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو یہ کام کر سکتی ہے. مثال کے طور پر کسی کے دواخانے سے سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ خاتون ڈاکٹر, تو یہ تھوڑی ہو سکتی مرد کے پاس جاؤ, ابھی اس کو ضرورت ہے فرسٹ ایڈ کی, آپ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس ضرورت کے تحت. یہ نہیں کہ آپ لکھ کے لگاتے کہ جو ہے ہم مردوں کا بھی جو علاج کرتے ہیں اور مرد بھی ہمارے پاس آئے. مرد بہت ہے ماشاءاللہ کرنے والے, ضرورت نہیں. اور خاتون کے امراض کے لیے خاتون بہت اچھی بات ہے, ٹھیک, لیکن بہرحال بوقت ضرورت, اشد ضرورت, اگر خاتون ڈاکٹر مردوں کا ٹریٹمنٹ کر لے, بالخصوص ظاہر سی بات ہے, یا خاتون ڈاکٹر کسی فن کی ماہر ہو جو کہ مرد ڈاکٹر نہ ہو اور پھر مردوں کو بھی وہیں جانا پڑے, یہ مجبوری کی کیفیت حالت ہے, تو بہرحال اس میں بھی کوئی حرج نہیں آئے گا انشاءاللہ, تو آپ کر سکتے ہیں. عمومی اعتبار سے ایسا نہ کرنا بہتر ہوگا. جی, بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی کو لڑکے ہو لیکن لڑکی نہ ہو اور وہ اس کو یہ شوق ہو کہ اس کو لڑکی ہو اور اس نے کسی کی لڑکی گود لے لی,
تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، اولاد ہو یا نہ ہو گود لینا درست نہیں ہے، اولاد ہو یا نہ ہو، اگر لڑکے بھی نہ ہوتے تو لڑکا بھی نہیں لے سکتے، لڑکیاں بھی نہ ہوتی تو لڑکا لڑکی نہیں لے سکتے، آپ یاد رکھیں پہلی چیز یہ۔ دوسرا، اگر کسی کی اولاد کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہے تو اس کی کفالت بالخصوص اگر وہ لڑکی ہے اور اگر اس کے والدین کر سکتے ہیں تو آپ کا پالنا درست نہیں، اس لیے کہ آپ کے لڑکے اس کے محرم نہیں ہوں گے۔ سوال یہ تھا کہ لڑکے ہیں اور لڑکی گود لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ لڑکی نہیں ہے، تو وہ دونوں لڑکے چونکہ اس کے محرم نہیں ہے تو بالغ ہونے کے پہلے تک آپ کے گھر میں رہ سکتی ہے، اس کے بعد تو آپ کو اس کے گھر واپس چھوڑنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفالت کے اندر جب آپ کسی کو رکھیں گے تو گھر کے باہر رکھیں گے، اب ظاہر سی بات ہے یہ بچی کو تو آپ گھر کے اندر رکھ رہے ہیں، ہے نا، تو ظاہر سی بات آپ گھر کے اندر رکھیں گے تو وہ بچے دونوں لڑکے آپ کے محرم نہیں ہوں گے اس لڑکی کے لیے، تو لہٰذا اس کا وہ گھر میں رہنا درست نہیں ہے۔ اور انسان جو ہے ہمیشہ اپنے باپ کے نام سے ہی پہچانا جائے گا ہمیشہ، تو لہٰذا اس لڑکی کا جو سگا باپ ہے اسی کا نام رہے گا، چاہے وہ مر چکا ہو، چاہے اس اور آدمی کو عورت نے طلاق کبھی ہوتا ہے طلاق دے دیتے ہیں عورتیں، طلاق دی ہو، چاہے وہ مر چکا ہو یا کسی بھی حالت میں، چاہے اس باپ کا نام ہی اس لڑکی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے نکاح نامہ جب بنائیں گے تو نکاح نامے میں بھی اس اصل باپ کا نام ہی اس میں لکھا جائے گا، اس کی نسبت بدل نہیں سکتے، یہ حرام شریعت۔ بھائی نے یہ کہا کہ سوال کیا کہ اگر کسی کو بہت سے بچے ہوں اور ان کو پالنے کی طاقت و استطاعت نہ ہو ان بچے کو، تو کیا ایسی صورت میں ہم ان کا بچہ لے لیں؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایسی صورت میں آپ اس کو تعاون کریں اور مدد کریں کہ اپنے بچے کو خود پالے، لے نہیں سکتے آپ بچے۔ دوسرا، اگر وہ کہہ دے کہ ان کو ہم پال ہی نہیں سکتے، ہم کو کسی کو دینا ہے، تو وہ بچے کی آپ کفالت کریں گے جو کہ آپ کے گھر کے اندر ایک الگ حصہ ہوگا اس کا، اگر وہ بڑی ہو جاتی ہے بالغ ہو جاتی ہے آپ کے بچے اس سے پردہ کریں گے اور وہ آپ کے بچوں سے پردہ کریں گی، آپ اس کو آپ سے بھی پردہ رہیں گا اگر آپ کی محرم نہیں ہے۔ اگر بھائی کی بچی ہے تو سمجھ میں آ رہا آپ چچا ہے یا تایا ہے تو ہو جائے گا، بہن کی بچی تو آپ ماموں ہیں، لیکن اگر کسی اجنبی کی ہے تو پھر تو بالغ ہونے کے بعد وہ آپ کے لیے محرم ہوگی، تو لہٰذا پھر ایک الگ سسٹم بنانا پڑے گا، اس کو رکھنا پڑے گا، وہ پردے میں رہیں گی، آپ لوگ اس سے پردہ کریں گے اور کسی بھی شکل اور صورت میں اس کے اصل باپ کا نام ہی اس کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا رہے گا، اس کے باپ کا نام کبھی بھی تبدیل۔ کسی نے ایک سوال کیا، کچھ فیملی ممبرز کا عقیقہ ہو رہا ہے اور ایک لڑکے کا ولیمہ اس عقیقے کے کھانے میں کرے تو کیا اسلام میں اجازت دیتا ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص ہے، کچھ لوگوں کا عقیقہ ہو رہا ہے اور ایک لڑکے کا ولیمہ بھی ہے، تو گھر والے چاہ رہے کہ ان کا عقیقہ اور اس کا ولیمہ ساتھ کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ عقیقہ تو ایک واجب ہے جو آپ کر رہے ہیں، ولیمہ بھی اپنی جگہ واجب، لیکن وہی عقیقے میں جو جانور ذبح ہو رہا ہے آپ اس کو جو کھلا رہے ہیں اس کو جو ہے ولیمے میں کھلا دے رہے ہیں، اس لیے کہ عقیقے میں دم شرط ہے، ذبح کرنا شرط ہے، تو وہ آپ نے شرط پوری کر دی، آپ گوشت چاہے کھا لے چاہے بانٹ دے چاہے رکھے، تو آپ گوشت کھلا رہے ہیں ولیمے کی شکل میں، تو میں سمجھتا ہوں ولیمے کے لیے دم دینا کوئی شرط نہیں ہے، نہ ولیمے میں گوشت کھلانا شرط ہے، تو لہٰذا اس کا اگر آپ گوشت اس کے کھانے میں استعمال کر لے ولیمے کی، میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات کا آپ خیال رکھیں کہ عقیقہ چھوٹے جانوروں میں ہوتا ہے، بڑے جانوروں میں عقیقہ بیل اور گائے میں نہیں ہوتا ہے، تو وہ بکرے میں آپ کر رہے ہیں اور پھر اس میں اگر کسی کو کہے کہ وہ عقیقہ کیا اور اس کے گوشت میں ولیمہ کر دے، میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ کسی نے ایک سوال کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیے، لیکن آج کل سب کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے دیا ہے تو ہم تحفے میں بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں، تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے تاجر تھے اور اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کو چاہتے تو جہیز دے سکتے تھے لیکن نہیں دیے، تو آج کے والدین کی محبت اپنی بیٹیوں سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور ناانصافی بھی ہے کہ صرف بیٹی کو جہیز دیتے ہیں بیٹے کو نہیں، یعنی گناہ بھی اور ناانصافی بھی، ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جہیز دینے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نہ جہیز دیا نہ اس کو درست ٹھہرایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جہیز نہیں تحفہ دے رہے بیٹی کو، اور تحفے کی شکل میں جو جہیز دے رہے، یاد رکھیے بیٹی کو اگر کوئی باپ تحفہ دے تو اس کو جہیز بول ہی نہیں سکتے، وہ جہیز تھوڑی ہوا، وہ تحفہ ہوا، اور باپ کو اختیار ہے بیٹی کو جو دینا چاہے دے، لیکن یہ بات بالکل آپ نے درست کہی ہے کہ اولاد کو ایک کو جو دے شریعت نے کہا سب کو وہی دینا پڑے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ہم جہیز دے رہے لڑکوں کو وراثت میں حصہ دیں گے، نہیں، لڑکیوں کو بھی وراثت میں حصہ مرنے کے بعد ملے گا، زندگی میں تھوڑی آپ دے سکتے وراثت، تو آپ کو سب کو دینا پڑے گا۔ لیکن بہرحال یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھیں گے، ایسا انہوں نے آگے لکھا کہ تحفے میں جہیز دیتے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بڑے تاجر تھے، اپنی بیٹی عائشہ کو کہاں دیا آپ نے کچھ جہیز کے اندر رسول اللہ، ہے نا، کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ ہماری محبت ان سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھیے ایک بات، بہت کم ایسے والدین ہیں جو خوشی سے کوئی چیز دیتے ہیں، اکثر جگہ جو چیز بیٹیوں کو دی جاتی ہے یہ مجبوری ہوتی ہے،
یا وہ والدین مجبور کیے جاتے ہیں کہ وہ دیا جائے، ورنہ اس کے بغیر ان کی بیٹی جو ہے اس گھر میں جا نہیں سکتی. یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اس لیے تو بہرحال ہمارا کام ہے ہم وراثت کو عام کریں، وراثت کو تقسیم کریں، بچیوں میں بھی دیں. دوسرا، اب جہیز ایک مجبوری بن چکا ہے بہت سے والدین کے لیے. اس پر ایک آدمی سماج کو تبدیل نہیں کر سکتا، ایک آدمی کے رویش، ایک آدمی کے طریق سماج تبدیل نہیں ہوگا. یہ ایک ناسور بن چکا ہے سماج کا. آج سب جانتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح نہیں ہونا جب تک اس کو جہیز نہیں دیں گے، کچھ سامان نہیں دیں گے، اس کے بغیر یہ قبول ہی نہیں کرنے والا. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ اپنی سوچ کو بدلے. اللہ نے اگر ہم کو خوام بنایا ہے، مردوں کو اللہ نے خوام بنایا ہے، دینے والا بنایا ہے، تو اس خوامیت کا اظہار کرے. اس لیے کہ میں بار بار کہتا ہوں جو لیتا ہے وہ دباؤ بھی رہتا ہمیشہ. ایک صاحب مجھے ایک دن کہنے لگے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں بہت خوش رہیں؟ تو میں نے کہا کون نہیں چاہتا اپنی بہنیں خوش رہیں. تو کہا اپنی بہنوں کو آپ حیدرآباد میں دیں. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا حیدرآباد میں جو آپ اپنی بہن کو دیں گے آپ تو ظاہر سی بات ہے آپ جہیز بھی دیں گے اور زندگی بھر وہ آپ کی بہن کا دباؤ رہیں گا. اس لیے تو حیدرآباد میں عورتیں راج کرتی ہے، مرد دبے ہوئے رہتے ہیں. اس لیے کہ لیتے تو ہاتھ دباؤ رہتا زندگی بھر. تو اگر آپ اپنی بہن کو خوش رکھنا چاہتے ہیں حیدرآباد دے دیجیے بولے کہ تو عورتوں کی بہت چلتی ہیں. اس لیے کہ بیٹا بچپن سے باپ کو دباوا دیکھتا تو بیٹا بھی فطری طور سے اپنی بیوی سے دباوا رہتا. تو ایک اچھا ماحول ہے بولے کہ پورے مرد دبے ہوئے رہتے عورتوں سے. تو سیدھی سی بات ہے جب لیتے ہیں نا تو پھر آپ دیکھیے اس سماج کے اندر عورتیں ڈکٹیٹر بن جاتی اور مرد سننے والا بن جاتا. کیوں؟ تو میں دے کر آئی ہوں، پھکٹ تھوڑی لیا تو نے مجھے. اس نے پرچیز کیا آپ کو، اس لڑکی نے خریدا آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ ایسا. مثال کے طور پر ایک لڑکا جو ہے بی ہے تو 5 لاکھ اس کو دیا جاتا ہے جوڑے کے رقم، 10 بھی دی جاتی ہے. اور اگر ماسٹر اس کے بعد MBA بھی ہے تو اس کو 7 لاکھ رقم دی جاتی ہے. گریجویٹ 3 لاکھ دی جاتی ہے. تو ڈگری کی قیمت لگائی جا رہی ہے، آکشن ہوتا ہے آپ کا، آپ بیچے جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ پر حق اس کا رہے گا جس نے آپ کو خریدا. تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو مرد کو چاہیے خوام بنے، اوپر والا ہاتھ رکھے اپنا، ہمیشہ دینے والا بنے گا، ٹھیک، لینے والا نہیں. تو جب آپ لیں گے تو پھر زندگی بھر آپ دبے ہوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ جب لیتے ہیں تو اپنی خوامیت کو اپنے ہاتھ سے گنواتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے جو قرآن فرمایا مرد کو ہم نے اونچا رکھا ایک درجہ. عورتوں بھی کیوں؟ اس لیے کہ تم کما کے لاتے ہو نا. اس لیے نہیں کہ تم بڑے ہو تم فلاں ہو، یہ نہیں، اس لیے کہ تم کما کے لاتے ہو تو تمہارا ہاتھ اونچا رکھا ہم نے. ٹھیک. تو لہٰذا اس کو باقی رکھے. اور جہیز ایک ناسور ہے جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جن کے نکاح نہیں ہوتے. صرف کیوں نہیں ہو رہے؟ خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، جو آج کل کے کرائٹیریا سب ہے، لیکن ساتھ میں دینے کو اب کیش نہیں ہے نا. یاد رکھیے بہت بری بات ہے. سب سے پہلے نوجوان آ گیا ہے اور والدین سے کہا کہ ہم کو جہیز نہیں لینا ہے، یہ بات طے ہے. ٹھیک. دوسرا، گھر کے ذمہ دار سرپرست اس چیز کو آگے لے کر آئے کہ ہم جو ہے جہیز نہیں لیں گے. اور تیسرا سب سے اہم کام، عورتیں جو اس چیز کو تھام لے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، یہ تھام لیں. ورنہ ہوتا کیا ہے، گھر میں سسرا جو ہے لڑکے کا باپ وہ بول رہا جہیز نہیں لینا، لڑکا بول رہا جہیز نہیں لینا. اب لڑکی کو لا لیا آپ نے بغیر جہیز. اب دوسرے دن ہی جو ہے ساس جس لڑکی کی ماں ہے آگے ویسی اٹھ کر نہیں بولے تو تم نے تو صحیح نہیں سمجھ لیا اس کو. ہم تمہارے گھر پہ آ کے بولیں گے چائے نہیں تو تم تو کچھ دیں گے ہی نہیں ہم کو. اب کیا ہوتا، پھر لڑکی باپ کو بولتی دے دینا تو اچھا ہوتا، دے دینا تو اچھا ہوتا تھا. اس لیے کہ اب تانے تشنے زندگی بھر برداشت کرنا پڑا. تو پھر آدمی سوچتا ہے یہ تانے تشنے زندگی بھر برداشت کرنے سے اچھا بھیگ دو. بھی جہیز بھی کئی قسم اور دکھا کر بھیگ دو، یہ دے رہے اس کو. اس لیے تو شو کرتے اس کا شادیاں دکھا کے یہ سب دے رہے، اس لیے کہ منہ نہیں کھولنا. بعد میں یہ نہیں تھا. پلنگ تھا، کمپنی دیکھ لو کون سی تھی، گودریج کا برانڈیڈ تھا. فریج تھا، کون سا ہے دیکھ لو. سب بعد میں نہیں بولنا، پھر بعد میں تم الزام لگاؤ. تو لوگ ہو تو عورتیں اگر تھام لے ہم کو جہیز نہیں چاہیے، اور اگر مجبور کرے سسرال والے لڑکیوں کی نہیں ہم کچھ دینا چاہتے اپنی بیٹی کو، تو پھر ساس اس پہ یہ ٹون مارے لے کے آگے نہیں بول رہے تھے تو پھر بولیں گے وہ لے لو ابا واپس، وہ بہت میرے کو تانے تشنے دے. مطلب ایک اچھائی کے لیے اگر یہ چیز استعمال ہو تو کتنا اچھا ہے، بنسبت برائی کے لیے. تو عورتیں تھام لیں. اس لیے بہت سے نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو جہیز نہیں لینا ہے. تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، اس لیے کہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، ہمیشہ ان کو بولتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں آپ کی والدہ کا مزاج کیا ہے. اگر مزاج لینے کا ہے تو لے لو. تم اس عورت کو زندگی بھر تکلیف دیتے ہیں کہ تم ہوگا کیا، تم نہیں بول رہے لیکن تم گھر میں کتنی دیر رہیں گے اس کے ساتھ. پھر وہ جو عورت رہیں گی کچھ نہیں لائے کچھ نہیں لائے، بھاؤ ایسی چاگی اٹھ کے آ گئی، تو زندگی بھر ایک قسم کی خودکشی رہیں گی اس کے لیے، خودکشی. میں بولتا ہوں آپ کی ماں کا مزاج کیا مجھے بولو، آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کی ماں چاہ رہی ہے تو پھر اس کو مناؤ، نہیں مانتی ہے تو لے لو. اس لیے کہ میں نہیں چاہتا بیچاری اس لڑکی کے جو سائیکولوجیکل ڈیتھ ہو جائے آپ کے گھر میں. یہ پریکٹیکل بات ہے نا. ماں کا دل اور آپ بول رہے مجھے نہیں چاہیے، تو آپ کے نہیں چاہنے اور چاہنے سے کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہت احتیاط کریں اور یہ سب دیکھنا پڑے گا. پھر اگر آپ کی والدہ راضی ہے، والدہ خود بول رہے بھائی نہیں، تو کیسے راضی میں پوچھتا ہوں. یہ ویسی رضامندی تو نہیں ہے نا کہ ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، بس بچی کو جو چاہیے وہ دے دیجیے آپ. ہاں تو نہیں، پھر لے لو آپ. اس لیے کہ یہ ایسا نہیں کھا کر
یا ایسا کھانا بولتے ہیں کہ آپ سیدھے نہیں اچھا نہیں دکھیں گے ایسا بولیں گے تو الگ ڈھنگ سے، ٹھیک، تو یہ بھی نہیں چلے گا، تو پھر لے لیجیے آپ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں اس کی سائیکولوجیکل ڈیتھ ہو آپ کے گھر کے اندر۔ تو آپ لڑکوں کا کام ہے اگر وہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ جہیز نہ لے تو یہ خوب محنت کرے، اپنی ماں پر خاص طور سے، اپنے باپ پر۔ باقی عورتوں کو بولنے دیجیے کیا بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی لوگ بولتے رہیں گے، بولنے والے تو گدھے پہ بھی نہیں سوار رہنے دیں گے، پیدل بھی نہیں چلنے دیں گے، اور گدھا پھینک دیے ہوئے تو آپ پہ ہنسنے والے، وہ آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کے منہ بند نہیں ہونے والے۔ لہٰذا آپ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے والدین کو منائیے، نوجوان پہلے ٹھانے، اپنے والدین کو بولے، لڑکیاں تو بولتے ہی رہیں گے، یہ تو ان کا جاتا ہے نا، اس کے باپ کا جاتا ہے، لیکن لڑکوں کا کام ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کریں، جیسے ہمارے والدین کو تیار کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی واقعے میں ادھر کہہ رہے نہیں چاہیے، ادھر والے بول رہے ہم تحفتاً دے رہے، تو کہیے اگر تحفتاً بھی دینا ہے تو میں ابھی تحفہ قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن ہر کوئی قبول کر لیں گا تو کس کو ڈیفائن کریں گے جہیز نہیں تھا تحفہ تھا؟ تو کوئی تو نمونہ بنے اپنے سماج کے لیے کہ نہیں بولے تو اس کا مطلب نو، تو مطلب نو ہوتا، نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر سے، نہیں کا مطلب نہیں کہ ادھر سے، نہیں کا مطلب نہیں کہ ایسا، نہیں کا مطلب نہیں کہ ویسا، نہیں بولے تو اس کا مطلب نو، لا بولے تو لا، اس میں کبھی بھی ہاں بول کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ کوشش کرے، اپنے گھر اور معاشرے کو تیار کرے، اور یہ ایک آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے پورا سماج ذمہ دار ہے، اور پورے سماج کو اپنی روش کو، اور کم از کم ایک گھر میں اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک گھر کے لوگوں کو مکمل اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہی پڑے گا۔ اور جو لوگ آ کر پوچھتے بہو نے کیا لائی، تو بولنا بہو خود آئی، اچھے اخلاق لائی، اور انشاءاللہ اس سے اچھی اولادیں ہوں گی، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو وہ خود خاموش سمجھ جاتے کہ اب چھوڑو مت ان کو۔ تو لوگ بھی ہوتا نا، لوگ بول رہے کہ بہو نے کیا لائی، لوگوں سے آپ کو کیا لینا، لوگ تو کچھ ہی پوچھیں گے بھائی، لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کے پیچھے کب آپ کتنے دن پڑے رہیں گے، تو لوگوں کا ایک اپنا تصور رہتا ہے، ان کو چھوڑ دیجیے، آپ جو ہے صحیح کام کے لیے جو ہے کوشش کریں۔ انہوں نے آگے ایک سوال کیا، علی نے اپنی اہلیہ کو غسل دیا، اس کی دلیل صحیح حدیث سے دیجیے، اور کیا اپنی بیوی کو غسل دینا کسی اور صحابی سے ثابت ہے؟ کیا آج کوئی مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ پہلی چیز یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا سر دکھ رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میرا سر دکھ رہا ہے، میں بیمار ہوں۔ اور عورتیں عموماً ہوتی ہے ایکسٹرا سوالات کرتے رہتی ہے، تو انہوں نے بھی ایکسٹرا سوال کیا، اگر میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں تو کیا کروں گا؟ ایک بیوی ہونے کے ناطے پوچھ لیا، تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم میری زندگی میں عائشہ مر جاتی ہو تو میں تمہیں نہلاؤں گا، تمہیں کفناؤں گا، تیری جنازے نمازہ پڑھوں گا، اور تیری مغفرت کی دعا کروں گا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے عائشہ کو؟ اگر تم میری زندگی مر جاتی ہے عائشہ تو میں تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھوں، تیری مغفرت دعا کروں۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ تم بتاؤ میں مر جاؤں تو میں تمہاری زندگی تم کیا کروں گی؟ تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ میری زندگی مر جاتے ہیں تو میں آپ کو نہلاؤں گی، یہ تو عورت کا جواب بھی ہوگا جو اس کے شوہر نے کہا، میں آپ کو کفناؤں گی، میں آپ کی جو ہے جنازے کی نماز پڑھوں گی، اور جو ہے آپ کے لیے دعائے خیر کروں گی۔ اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تب مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات چونکہ آپ صدمے میں تھی بتائی نہیں، جب دیگر ازواج کو یہ بات آپ سے بعد میں پتہ چلی تو کہا کاش کہ تم پہلے بتاتی تو اللہ کے رسول کو ہم ہی دھلاتی، ہم ہی نہلاتی، اور ہم ہی کفناتی۔ تو آپ کر سکتے، حدیث بالکل واضح ہے، اب کیوں نہیں کرتے؟ تو اب لوگوں سے پوچھیے، لوگ بہت سے کام نہیں کرتے، کیا کریں گے؟ اس لیے کہ دین کا علم ہم نے حاصل ہی نہیں کیا۔ اور کسی نے ایک سوال کیا تھا، اگر کوئی عورت تعلیم ایجوکیشن اس لیے حاصل کرے کہ کل کو اس کی لڑکیوں کو ٹیوشن ایکسٹرا کے لیے باہر نہ جانا پڑے تو کیا وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہے؟ بہت اچھا آپ کا مقصد ہے، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ تعلیم یافتہ بننا چاہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ شوہر کے اجازت کے ماتحت ہے، تب بھی شوہر کی اجازت کے ماتحت ہے، ٹھیک؟ تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ علم حاصل کرو تاکہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکے، لکھا سکے، ان کی تعلیم اور تربیت کا ہم کام کر سکے، اور دنیا کو سمجھ سکے اور بچوں کو سمجھا سکے، اس میں جینا۔ دوسرا انہوں نے پوچھا، اگر کوئی عورت ٹیوشن پڑھائے دوسرے اسٹوڈنٹس کو کم فیس میں تاکہ جو فیس دینے افورڈ نہیں کر سکتے تو کیا وہ پڑھا سکتی ہے؟ ہلکی انکم آف سورس ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ خاتون ہے جو بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے، ایسے بچوں کو جو فیس نہیں دے سکتے تو کیا ان کو پڑھا سکتی ہے؟ دیکھیے ایک چیز، ایک خاتون کا اپنے گھر میں رہ کر اگر وہ کچھ بچوں کو تعلیم دینا چاہتی ہے تو یہ بالکل دے سکتی ہے، کم فیس اور زیادہ فیس میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اس کے لیے مکلف نہیں آپ، اللہ تھوڑی پوچھیں گے کم فیس لیے تو زیادہ فیس لیے، بس حلال ہو، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے کہ میں یہ پڑھا رہی ہوں، پڑھائے نا، یہ کر رہی ہوں، کرے نا، تو آپ فیس لے سکتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ اچھی نیت کریں کہ میں غریب بچوں کو پڑھاؤں گی، بہت اچھی بات ہے،
بہت اچھی بات. اور صرف غریبوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ امیروں کو پڑھائیے, امیروں سے جو فل فیس لیتی وہ لیجیے, اور غریبوں کو فیس معاف کر دیجیے. یہ بھی ہو سکتا ہے. کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ سب سے کم فیس, تو آپ کسی سے بولیں گے تم امیر ہے, تم غریب ہے, تم 10 روپے دو, تم 20 دو, تم 50 دو, تم 100 دو. آپ سب کو پڑھائیے. جس کا لگتا ہے مالی حالت نہیں ہے ان کو آپ کم کر دیجیے, اور جس سے آپ کو ہو سکتا ہے انکم بھی ہو, میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں, لیکن اس میں یاد رکھیے پردے کا پورا لحاظ ہو. دوسرا, بالغ بچوں کو نہ پڑھائے, چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو ٹھیک ہے, آپ چونکہ گھر میں آئیں گے, آپ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں تو بالغ نہ ہو, اور لڑکی اگر ہو تو آپ ان کے سامنے چوتھی سے اوپر آپ پردے میں رہیں, ٹھیک ہے. اور زیادہ بڑے بچوں کو آپ نہ پڑھائیں گھر کی حد تک, اور کوشش کریں کہ آپ عورتوں کی تعلیم زیادہ بہتر ہے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو, یہ انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس نے ایک سوال کیا, ایک بیان میں سنا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کی ساری زندگی صرف 4 آدمیوں نے دیکھا تھا, کیا یہ بات صحیح ہے؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ ہم نے سنا تھا کہ ساری زندگی میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو 4 لوگوں نے دیکھا تھا. بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے, اس لیے کہ پردے کے احکام مدینے میں آئے تھے, مکے میں تو آپ کھلی رہتی ہوں گی. پردے کے احکامات مدینے میں آئے تھے, اور مکے میں ظاہر سی بات ہے آپ کھلی رہتی ہوں گی, تو کئی لوگوں نے دیکھا ہوں. 4 کیا سینکڑوں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں پردے کا حکم آنے کے بعد پھر کسی نے آپ کو نہ دیکھا, یہ بات درست ہو سکتی ہے. پردے کا حکم آنے کے بعد آپ کے شوہر, آپ کے بچوں کے علاوہ آپ کو کسی نے نہ دیکھا, یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو جو ہے کسی مرد نے نہ دیکھا ہو, تو میں سمجھتا ہوں اس کو ایسا لیجیے کسی غیر محرم مرد نے نہ دیکھا ہو, اس لیے کہ آپ کے محرم ہوں گے جو آتے جاتے ہوں گے, آپ کے بہن کے بچے آتے ہوں گے, تھوڑی خالہ محرم ہوتے, دیکھتے ہوں گے اپنی خالہ کو. غیر محرم 4 ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوانٹٹی بھی لکھنا بہت مشکل ہے نا, اس پہ قلم اٹھانا ناممکن سی بات ہے. کتنے لوگوں نے کس کو دیکھا نہیں دیکھا, یہ پرسنل ذات سے تعلق رہتا ہے. تو لہٰذا اب بہت سے فضائل اور بہت سی باتیں صحابہ کے تعلق سے لوگ بولتے ہیں, لیکن وہ ثابت بھی نہیں ہوتی ہیں, اور سیرت کے واقعوں کی تصحیح بھی وہ صحیح ہے غلط ہے بتانا مشکل ہوتا. تو لہٰذا آپ کی پردے سے پہلے کی زندگی میں کئی لوگوں نے دیکھا ہوں, پردے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں غیر محرموں میں سے ہو سکتا ہے کچھ وجوہات سے اتنے لوگوں نے دیکھا ہوں. واللہ عالم, یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے دیکھا ہوں گا بول کر, اسی بھی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو, لیکن واللہ ہی بہتر جانتا کیا معاملہ رہا. کسی نے ایک سوال کیا, بیماری کی وجہ سے 3 دن کی نمازیں چھوٹ گئی, بیماری میں آپریشن وغیرہ ہوا تھا, تو اس نمازوں کی قضا ادا کرنی ہوگی یا شریعت میں اس کا کچھ اور حکم ہے؟ خلاصہ کیجیے. پہلی چیز تو یاد رکھیے, جب بھی انسان بیمار ہو اپنی نمازوں کو نہ چھوڑے. اب کسی جیسے آپریشن ہوا, تو دیکھیے آپریشن ہوا اور اگر آپ ہوش میں ہیں تو نماز آپ پر فرض ہے. مطلب آپریشن کے دوران نہیں کہہ رہا ہوں میں, آپریشن ہو گیا, اب آپ باہر اگر ہوش میں ہیں تو آپ پہ نماز واجب ہے. آپ بولیں گے وضو کیسا کرنا, تو وضو آپ پہ فرض نہیں تھا, تیمم کر لیتے آپ. صرف تیمم کرنے کی بھی حالت نہیں تھی, تیمم بھی ضروری نہیں تھا, نماز لیکن آپ کو پڑھنا پڑے. نماز نہیں چھوڑ سکتے, یاد رکھیے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی لوگوں کو, یار وضو نہیں ہو رہا تو اب نماز کیسی, تیمم کیجیے. تیمم نہیں ہو رہا بھی تو نماز اپنے وقت پہ آپ کو پڑھنا ہے. تو ابھی ہو گیا ٹھیک ہے, اگلی بار آپ آپریشن کو بھی بہانا اور وجہ نہ بنائے نماز چھوڑنے کی, ہو گیا. دوسرا, اب اگر آپریشن کے دوران کچھ نمازیں چھوٹ گئی تو علم نہیں تھا کہ تیمم سے بھی نماز ہو جائیں گی فلاں یا تیمم کی بھی اجازت نہیں تھی ویسی بھی ہو جائیں گی, تو ایسی شکل اور ایسی صورت کے اندر آپ اس نمازوں کی قضا پڑھ لیں. اس کا کفارہ نہیں ہوتا نمازوں, تو آپ کے دل سے پڑھنا تھا نہیں ہو سکی تو آپ اس کو جو ہے قضا کر لیں, اتنی نمازیں آپ پھر سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہ اس کی کوئی قضا, اس کا کوئی کفارہ نہیں, اس کی صرف قضا ادا کر دیں, یہ کافی ہو جائیں گی. لیکن اگلی بار اتنی نمازوں کو جمع نہ کرے, ورنہ یہ اتنی 3 دن میں تو بہت نمازیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک, تو لہٰذا آپ سے کیا کریں, فوراً تبھی جو ہے پڑھ لیں, تیمم کر کے پڑھ لیں وضو نہ ہو سکے تو, اور تیمم کی بھی اجازت نہیں, تو 3 دن لمبا وقفہ ہے, تو لہٰذا ویسے ہی پڑھ لیں آپ بغیر وضو کے, انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے. آپ کو بہت سے لوگ بولتے طہارت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ پیشاب پاخانے کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی, تو طہارت نہیں ہوتی. تیمم طہارت کے لیے بھی کافی, تیمم غسل کے لیے بھی کافی, تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہوتا ہے. لہٰذا تیمم کر لیا تو وہ غسل بھی ہو جاتا, وضو بھی ہوتا, ہر نماز کے لیے الگ کیجیے اور نماز پڑھ. آگے انہوں نے پوچھا, اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ٹی وی کی آواز سنائی دے رہی ہو تو کیا ہماری نماز قبول ہوگی؟ یاد رکھیے ٹی وی کی آواز سے آپ کی نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھتے رہیے, آپ کہیے ٹی وی کی آواز کم کرو, پھر بھی اگر بھول جائے کم نہ ہو تو آپ کی نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے انہوں نے کہا ٹی وی کی آواز پڑوس میں سے آتی ہے, مہربانی جاؤ, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پڑوسیوں کو کم کرنے کا بولیے مت, اس لیے کہ انہوں کم کرنے کا بولیں گے وہ اور زیادہ بڑھائیں گے, بولیں گے ہم کو بولتے ہیں ہمارا ٹی وی کتنا بھی چلائیں گے. خواہ جھگڑا ہے, سمجھانے کی کوشش کیجیے, لیکن اس کی آواز سے آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا. یاد رکھیے آپ اپنی نماز مکمل کرتے رہیں. کسی نے ایک سوال کیا تھا, کسی نے ایک چیز لکھا, خلقناکم ازواجا, یہ ورد کر سکتے ہیں کیا رشتوں کے لیے؟ قرآنی آیت ہے, پڑھنا ضروری ہے رشتوں کا سوچ کے. رات کو نیند نہیں آتی اور بے چینی ہوتی ہے, کوئی کام میں دل نہیں لگتا, یہ کیفیت 1 مہینے سے ہو رہی ہے, کیا کرنا
کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بہت پڑھا۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ کسی نے لکھا کہ خلقناکم ازواجا، کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ پڑھنے سے کسی نے کہا رشتے آتے ہیں۔ اور ایک بار ہوا بھی کہ ایک خاتون ایک بار آئے اور کہا کہ آپ کے گھر میں بچیاں ہیں، تو دوسرے خاتون نے کہا ہے، تو کہا میں تم کو قرآن سے طریقہ بتاتے ہوں رشتے آنے کا، اور پوری آیتیں ٹک کری۔ میں نے اتفاق سے دیکھا کیا کیا ٹک کرے، تو پوری وہ آیتیں تھی جس کے اندر جوڑوں کا ذکر ہے، اور ہم نے جانوروں میں جوڑے بنائے، اور ہم نے پھلوں میں جوڑے بنائے، اور ہم نے انسانوں میں جوڑے بنائے، اور ہم نے پورے وہ بولے یہ پڑھنے سے اللہ جوڑا بنا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو یہ دیا کہ یہ جوڑے بنانے کے لیے کرو بول کر؟ نہیں، تو یہ پڑھنا شریعتاً درست نہیں آ رہی، وہ قرآن کی آیتیں درست نہیں ہے پہلا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بے چین ہے، پریشان ہے، سوچ ہے، بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا، ایسی کیفیت ہے، اور ایک مہینے سے، تو ان تمام کے لیے یاد رکھیے آپ کیا کیجئے، ایک کتاب آتی ہے حسن المسلم، ٹھیک، علامہ وہف القحطانی کی یہ کتاب ہے حسن المسلم، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، ہندی، اردو، مراٹھی اور انگلش زبان میں یہ ہے، ملتی ہے۔ وہ کتاب آپ دعاؤں کی خرید لیں، اس میں تمام تر دعائیں، دل نہ لگنے کی، پریشان ہونے کی، گھبراہٹ کی، جو ہے حاکم اعلیٰ سے ڈر کی، تمام دعائیں جو ثابت ہے لکھی ہے، آپ وہ لے لیں، اور اس میں سے دعا آپ کے مسئلے کے اعتبار سے دیکھیں، اس میں تعداد کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، طریقہ کون سی نماز دیا گیا ہے، اس کے اعتبار سے عمل کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا فیشیل کرانا درست ہوگا کیا، یعنی چہرے کے بال۔ کسی نے ایک سوال، نام سے انسان کے کیریکٹر پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ کیا انہوں نے خاص نام دیا، میں نام نہیں لوں گا، یہ نام کے لوگ نافرمان ہوتے ہیں اور ان کا نام بدلنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا کہ کیا نام کا انسان میں فرق پڑتا ہے، اور انہوں نے ایک نام بھی لکھا اور کہا ایسے نام کے لوگ جو ہے ہم نے سنا ہے کہ جو ہے بہت نافرمان ہوتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے ناموں کا شخصیات پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر نام سے ایک ستارہ جڑا ہوتا ہے، ہر ستارے سے ایک تقدیر جڑی ہوتی ہے، ویسا تو کوئی ریلیشن نہیں اسلام میں۔ ہاں، ناموں کا سائیکولوجیکل اثر تو پڑتا ہے۔ سائیکولوجیکل اثر کیسا؟ دیکھیے کسی کو اولاد ہونے والی ہے اور وہ لوگ طے کرے بچے کا نام کیا رکھیں گے، اس کا نام عمر رکھیں گے، کیوں؟ عمر ابن خطاب کے نام سے۔ اب جب بچہ بڑا ہوا تو اس کو بولے بیٹا تمہارا ہم نے عمر رکھے تھے، اتنے مشکل سے طے ہوا تھا، ابا یہ بول رہے تھے، امی یہ بول رہے تھے، نانا نہیں بولے، اور ہم تو چاہ رہے تھے عمر جیسے بنو، تو بچہ بولتا نہیں میرے کو عمر جیسا بننا ہے۔ عمر کا جب بھی نام آئے، عمر کا کیریکٹر، عمر کا واقعہ، عمر، تو وہ ویسا بننا چاہتا ہے۔ یہ تو ایفیکٹ ہوتا ہے انسان، یہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ کسی کا نام رکھ دیا سلمان، تو اس کو بولے دیکھو بیٹا سلمان فارسی تھے، وہ ایسے تھے، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، وہ فارس سے آئے تھے، اتنی تکلیفوں کے بعد انہوں نے ایمان قبول کیا، پہلے عیسائی بنے، پھر یہودی بنے، مجوسی بنے، کیا کیا نہیں کیا بیچاروں نے، اور اس کے بعد پھر اسلام ملا، کتنی کوشش تھی کہ انہوں نے مدینے میں آ کے پھر رسول اللہ سے ملاقات کر کے ایمان قبول کیا، تو ہم نے آپ کا نام سنا، تو اس پہ اثر پڑتا، میں بھی سلمان جیسی جو ہے قربانیاں دوں، ٹھیک۔ تو یہ تو اثر ایسا ہوتا ہے نام کا، لیکن وہ ایفیکٹ کہیں نہیں، ستارے، سیارے، وہ جیم کا یہ فرق اور میم سے یہ فرق ہوگا، اور ہے سے ایسا ہو جائے گا، کاف سے ہوں گا، یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ تو ناموں کے ایسے ایفیکٹ تو ہوتے ہیں کہ رکھنے کی وجوہات کیا ہے، کیوں رکھے، اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا، اور جب وہ آپ رکھیں گے تو اس سے بچے کو جوش و جذبہ ملتا ہے کہ میں بھی اس صحابی، اس صحابہ، اس اچھے انسان، اس مفسر، اس محدث، اس عالم، اس شخصیت جیسا بننا، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن بقیہ وہ جو ستارے، سیارے، یہ فلاں فلاں، یہ درست نہیں ہے۔ لڑکی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا 2 بار علاج ہوا، اس کے اچھا ہونے کے لیے ہم نے 30 روزے رکھنے کی منت مانگی، ابھی بچے کی طبیعت ٹھیک ہے، ہماری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تھے، کیا وہ روزے 2 کر کے رکھ سکتے ہیں؟